بول نہیں رہا ابھی. نہیں نیچے سے نہیں ہو رہا. ہلو ہلو ہم وہی چیک کر رہے تھے یار. بول نہیں رہا تھا رابن تب بھی. میری بالخصوص گزارش ہے کہ وہ فرش سید الشہداء پہ تشریف لائیں. مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. بآواز بلند نعرہ صلوات. افہام بھائی فرش سید الشہداء کے حوالے سے 4 مصرے والد محترم جناب حیدر ظفر آبادی صاحب کے. جو چاہو تمہاری ہو قربت خدا سے، جو چاہو تمہاری ہو قربت خدا سے، محبت کرو شاہ کرب و بلا سے. محبت کرو شاہ کرب و بلا سے کہ تم اپنے گھروں میں بچھا کر کے دیکھو، مقدر سنورتے ہیں فرش عزا سے. تم اپنے گھروں میں بچھا کر کے دیکھو، مقدر سنورتے ہیں فرش عزا سے. یہ حقیقت ہے کہ فرش حسین کی منزلت یہ کتنی بلند اور کتنی بالا ہے، یہ فہم بشر سے باہر ہے. فہم بشر سوچ نہیں سکتا کہ فرش حسین کی منزلت کیا ہے. رسول معراج منتہا کی منزلوں پہ جب گئے تو رسول نالین پہن کے معراج منتہا کی منزل کو طے کیا، مگر فرش حسین کا وہ مقام وہ مرتبہ ہے، کوئی بھی آئے گا نالین باہر ہوگی، ننگے پیر فرش حسین پہ آئے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ حسین کے فرش ماتم کا فیض ہے. اور یہ کون حسین؟ کیا خوب جناب جوش ملیح آبادی نے فرمایا کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشت ثبات و عزم ہے دشت بلا و غم. صبر مسیح جرت و سکرات کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم. جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے، اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے. یا علی یا علی اللہم صلی اللہ. پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کاروان عزم کا رہبر تھا وہ حسین، جو کاروان عزم کا رہبر تھا وہ حسین، خود اپنے خون کا جو شناور تھا وہ حسین. ایک دین تازہ کا جو پیمبر تھا وہ حسین، جو کربلا کا داور محشر تھا وہ حسین، جو کربلا کا داور محشر تھا وہ حسین.
کہ جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین سورما کا اس میں گرامی حسین تھا. بآواز بلند نعرہ صلوات. آئیے یہی 6 مصروں کے ساتھ میں سوزخانی کے فرائض کرنے کے لیے جناب شکیل صاحب، جناب نایاب صاحب سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں وہ بارگاہ سید الشہداء میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات. سلوات بھیجیے بر محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کا کلام، ایک مطلع اور 3 شعر، اور اس کے بعد پھر ان کا ایک مشہور معروف کلام حسین سے آگے وہ پیش کریں گے ہم لوگ. اور ہم کہ وہ انہوں نے فرمائش کی تھی باہر کو کسی دن اور سنا دیں گے، تو سماعت فرمائے. ایک سلوات بھیجیے بر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عام حالات میں چپ رہتے ہیں، کم بولتے ہیں. عام حالات میں چپ رہتے ہیں، کم بولتے ہیں. ہو صدا گوش برآواز تو ہم بولتے ہیں. لاکھ طوفان گزر جائیں، لاکھ طوفان گزر جائیں، نہیں بولتے ہم. وقت آنے پر مگر پیش ستم بولتے ہیں. عام حالات میں چپ رہتے ہیں، کم بولتے ہیں. دشت پرخار سے گزرا ہے، دشت پرخار سے گزرا ہے، کوئی آب لا پا. راستے چپ ہیں مگر نقش قدم بولتے ہیں. عام حالات میں چپ رہتے ہیں، کم بولتے ہیں. یہ تلاوت کی صدائیں، یہ تلاوت کی صدائیں، یہ اذان کی آواز. ایسا لگتا ہے کہیں اہل حرم بولتے ہیں. عام حالات میں چپ رہتے ہیں، کم بولتے ہیں. سلوات بھیجیے بر محمد. جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کا ایک کلام بہت ہی مشہور و معروف ہے.
ہم لوگوں کے لیے لیکن یہ نیا ہے. ایک بار سماعت فرمائے ایک صلوات اور دیجیے بر محمد. زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے، زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے، مگر کسی کو نہ پایا حسین سے حسین سے آگے، مگر کسی کو نہ پایا حسین سے آگے، زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے، وہ حرف حرف جراحت، وہ حرف حرف گلا، وہ حرف حرف جراحت، وہ حرف حرف گلا، نہ مرثیہ نہ قصیدہ حسین سے آگے، زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے، گواہ ہے تہ خنجر وہ آخری سجدہ، گواہ ہے تہ خنجر وہ آخری سجدہ، نہیں کسی کا مسلح حسین سے آگے، زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے، زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے، حسین صبر کے قرآن کی آخری آیت، حسین صبر کے قرآن کی آخری آیت، نہ اترا کوئی صحیفہ حسین سے آگے، زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے، زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے، پیغمبروں کا سفر بھی یہیں تمام ہوا، پیغمبروں کا سفر بھی یہیں تمام ہوا، ملا نہیں کوئی رستہ حسین سے آگے، زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے، زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے، میرے خیال سے ہے کائنات ختم یہیں، میرے خیال سے ہے کائنات ختم یہیں، دکھائی کچھ نہیں دیتا حسین سے آگے، زمان
ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے میرے خیال سے ہے کائنات ختم یہیں میرے خیال سے ہے کائنات ختم یہیں علم اٹھائے کھڑا تھا حسین سے آگے زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے شہادتوں کی ریاست کا ایک شہزادہ شہادتوں کی ریاست کا ایک شہزادہ علم اٹھائے کھڑا تھا حسین سے آگے زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے نازوں کے پالے میرے گیسوں والے اے نازوں کے پالے میرے گیسوں والے زینب تیری سخوں بھری صورت کی بلالے اے نازوں کے پالے میرے گیسوں والے بھائی سے نہ اٹھے گی جوان بیٹے کی میت بھائی سے نہ اٹھے گی جوان بیٹے کی میت کہہ دو بوبی اماں تمہیں گودی میں اٹھا لے کہہ دو بوبی اماں تمہیں گودی میں اٹھا لے بن بیاہ چلے خلد کو 18 برس سے بن بیاہ چلے خلد کو 18 برس سے کچھ تم نے جوانی کے نارمان نکالے کچھ تم نے جوانی کے نارمان نکالے اے میرے پرارمان نہ کچھ تم نے بتایا اے میرے پرارمان نہ کچھ تم نے بتایا مادر کو مصیبت میں کیا کس کے حوالے مادر کو مصیبت میں کیا کس کے حوالے دیکھوں تو کہاں درد ہے یوسف ثانی دیکھوں تو کہاں درد ہے یوسف ثانی چھاتی سے میری جان ذرا ہاتھ اٹھا لے چھاتی سے میری جان ذرا ہاتھ اٹھا لے ہے نازوں کے پالے میرے گیسوں والے جزاک اللہ
جناب شکیل صاحب، جناب نایاب صاحب، سوچخانی کے آغاز سے مجلس کا آغاز ہو چکا. میری فہرست میں صرف 4 شعراء کرام ہیں. میں برادر محترم جناب جنید ظفر آبادی صاحب کو بلانے سے پہلے 4 مصرے آپ حضرات کے سامنے ڈاکٹر صاحب سماعت فرمائیے گا. جلوے حسینیت کے ہیں کون و مکان تک، جلوے حسینیت کے ہیں کون و مکان تک، ذکر حسین ہونے لگا آسمان تک، ذکر حسین ہونے لگا آسمان تک. اور یہ آخری جہاد شہ کربلا کا ہے، یہ آخری جہاد شہ کربلا کا ہے کہ اب جنگ ملتوی ہے امام زمان تک، اب جنگ ملتوی ہے امام زمان تک. آئیے برادر محترم جناب جنید ظفر آبادی صاحب سے مؤدبانہ گزارش و بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. بہت ہی اختصار کے ساتھ شعراء کرام کی فہرست جو ہے ابھی 3 شاعر ہیں، لہٰذا ایک قطعہ ملاحظہ فرمائیں، ایک مطلع ایک شعر، اس کے بعد ایک مطلع اور 2 یا 3 شعر بس. سنیے گا بطور خاص مولا غازی عباس کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب. دل خوف سے لرزتا ہے روح الامین کا، سنیے گا بطور خاص. دل خوف سے لرزتا ہے روح الامین کا، نقشہ بدل نہ جائے کہیں اس زمین کا. دل خوف سے لرزتا ہے روح الامین کا، نقشہ بدل نہ جائے کہیں اس زمین کا. چوتھا مصرع خصوصی توجہ عادی بھائی سنیے گا. فوج ستم میں شور ہے اب گھاٹ چھوڑ دو، فوج ستم میں شور ہے اب گھاٹ چھوڑ دو، بیٹا ہے آج غیظ میں ام البنین کا. دل خوف سے لرزتا ہے روح الامین کا. ایک صلوات دے ملو حضرات. دیکھیے میں چند اشعار 2-3 شعر پیش کروں گا، بہت زیادہ وقت نہیں لینا کیونکہ ابھی ڈاکٹر صاحب کو بھی سننا ہے آپ کو، اور عامر فیض آبادی صاحب ہیں، ہیرا بھائی ہیں، لہٰذا بس ان لوگوں کی سمجھ پیش خانی کر رہا ہوں. 2-3 شعر سماعت فرما لیں. ایک ردیف ہے سماعت فرمائیے گا. ایک صلوات اور بجیں حضرات. سنیے گا. مقابلے میں جری کے اتر نہیں سکتی، مقابلے میں جری کے اتر نہیں سکتی، مقابلے میں جری کے
جو فوج سامنا اصغر کا کر نہیں سکتی، جو فوج سامنا اصغر کا کر نہیں سکتی. شعر سنیے گا حسن عالم بھائی. کہا یہ موت سے، دیکھیے توجہ سے سنیے گا اس شعر کو. کہا یہ موت سے غازی نے اس کو لے آؤ، کہا یہ موت سے غازی نے اس کو لے آؤ، جو کہہ رہا تھا کہ یہ مشک بھر نہیں سکتی، جو کہہ رہا تھا کہ یہ مشک بھر نہیں سکتی. خصوصی توجہ چاہتا ہوں شیخ نوشو بھائی سنیے گا. احسن بھائی بطور خاص یہ شعر. لہو پیے گی یہ زہرا کے قاتلوں کا ضرور، لہو پیے گی یہ زہرا کے قاتلوں کا ضرور، زبان تیرے علی ہے مکر نہیں سکتی. لہو پیے گی یہ زہرا کے قاتلوں کا ضرور، زبان تیرے علی ہے مکر نہیں سکتی، زبان تیرے علی ہے مکر نہیں سکتی. اپنی قوم کی مخاطب کر رہا ہوں اس شعر کو بطور خاص. آخری شعر. ہر ایک دور میں آئے گئے یزید مگر، ہر ایک دور میں آئے گئے یزید مگر، یہ قوم آج بھی زندہ ہے مر نہیں سکتی، یہ قوم آج بھی زندہ ہے مر نہیں. یہ قوم آج بھی زندہ ہے مر نہیں سکتی. حقیقت ہے کہ یہ قوم مر نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ قوم دعائے فاطمہ زہرا ہے. یہ قوم دعائے فاطمہ زہرا ہے. باب الحوائج کے پرچم کا سایہ اس قوم پہ ہے. یہ وفادار ہیں جو ذکر سید الشہداء کر رہے ہیں. باب الحوائج کی شان میں چند شعر مؤدبانہ گزاری ڈاکٹر صاحب. فکر حیران ہے کیسے ہو قصیدہ تیرا، فکر حیران ہے کیسے ہو قصیدہ تیرا، میں کہاں اور کہاں رتبہ اعلیٰ تیرا، میں کہاں اور کہاں رتبہ اعلیٰ تیرا، طور پہ کرب و بلا کے ہوا جلوہ تیرا، بجھ گئی شمع جو چمکا رخ زیبا تیرا، بجھ گئی شمع جو چمکا رخ زیبا تیرا، تو بے وفا کر نہیں سکتے تیری مدحت عباس، پڑھتے ہیں سارے وفادار قصیدہ تیرا، بے وفا کر نہیں سکتے تیری مدحت عباس، پڑھتے ہیں سارے وفادار قصیدہ تیرا. میں مؤدبانہ گزارش جناب ہیرا صاحب سے کر رہا ہوں، وہ بارگاہ سید الشہداء میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات. بسم اللہ. ایک
لیکن نعرے صلوات کا سہارا دیں حضرات. دیکھیں نعرے صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلہ وسلم. دیکھیں افہام بھائی کہ ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی، ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی، اور راستہ چھوڑ دے مجھے کرب و بلا جانا ہے. ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی، اور راستہ چھوڑ دے مجھے کرب و بلا جانا ہے. اپنی جنت کو ابھی اور سجا لے رضواں، اپنی جنت کو ابھی اور سجا لے رضواں. ارے اس سے اچھا تو میرے گھر کا عزا خانہ ہے، اس سے اچھا تو میرے گھر کا عزا خانہ ہے. نعرے صلوات. دیکھیں بھائی اچھا کہ میں ابو طالب ہوں، 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 میں ابو طالب ہوں. نام امرا ہے میرا، میں ابو طالب ہوں. دیکھیے جناب ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے آغوش میں پالے ہیں رسولوں کے رسول، میں نے آغوش میں پالے ہیں رسولوں کے رسول. جس کے سونے پہ ہوا دہر میں قرآن کا نزول، جس کے سونے پہ ہوا دہر میں قرآن کا نزول. ہے میرے گھر کی بہو کہتے ہیں سب جس کو بطول، ہے میرے گھر کی بہو کہتے ہیں سب جس کو بطول. میرے ہی گھر سے چلے سارے شریعت کے اصول، میرے ہی گھر سے چلے سارے شریعت کے اصول، میرے ہی گھر سے چلے سارے شریعت کے اصول. بات دیکھیے گا کہ بولو ایمان سے ایمان کسے کہتے ہیں؟ میں ہوں کافر تو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ میں ہوں کافر تو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ میں ہوں کافر تو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ میں نہ ہوتا تو کہیں ٹھوکرے کھاتا اسلام، میں نہ ہوتا تو کہیں ٹھوکرے کھاتا اسلام. سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی نہ پاتا اسلام، سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی نہ پاتا اسلام. اور کس کے دامن میں جگہ ملتی جو جاتا اسلام، کس کے دامن میں جگہ ملتی جو جاتا اسلام. اور جا کے تاریخ کے دفتر میں لکھاتا اسلام، جا کے تاریخ کے دفتر میں لکھاتا اسلام. اور دور تبلیغ کی بنیاد تھی نصرت میری، دور تبلیغ کی بنیاد تھی نصرت میری. تھی خدا اور پیغمبر کو ضرورت میری، تھی خدا اور پیغمبر کو ضرورت میری. میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب. یہ تھے جناب ہیرا صاحب جو بارگاہ سید الشہداء میں منظوم نذران عقیدت پیش کر رہے تھے. اب میں جناب عامر فیض آبادی صاحب سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بارگاہ سید الشہداء میں آئیں اور منظوم نذران عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک مطلع شعر، ایک صلوات پڑھنے باؤ. زمانے بھر میں، زمانے بھر میں تیرا احترام ہے آبا، زمانے بھر میں تیرا احترام ہے عباس، تیرا بطول کے بیٹوں میں نام ہے عباس. زمانے
زمانے بھر میں تیرا ہے تیرا ہے عباس، تیرا بطول کے بیٹوں میں نام ہے عباس، تیرا بطول کے بیٹوں میں نام ہے عباس، بغیر ہاتھوں کے دنیا کی جھولیاں بھرنا، بغیر ہاتھوں کے دنیا کی جھولیاں بھرنا، خدا کے بعد یہ تیرا ہی کام ہے عباس، خدا کے بعد یہ زمانے بھر میں تیرا احترام ہے عباس، تیرا بطول کے بیٹوں میں نام ہے عباس، بغیر ہاتھوں کے دنیا کی جھولیاں بھرنا، بغیر ہاتھوں کے دنیا کی جھولیاں بھرنا، خدا کے بعد یہ تیرا ہی کام ہے عباس، خدا کے بعد یہ تیرا ہی کام ہے عباس۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں، خدا کے بعد یہ مشک بھائی نے چلا ہے تو بھر کے دم لے گا، یہ مشک بھائی نے چلا ہے تو بھر کے دم لے گا، وقار فاتح خیبر کا نام ہے عباس، وقار فاتح خیبر کا نام ہے عباس، وقار فاتح خیبر کا نام ہے عباس۔ وقت بہت کم ہے لہذا آخر میں ایک مطلع چند شعر۔ خدا کے بعد یہ تیرا ہی کام ہے عباس، آخر میں ایک مطلع چند شعر اس کے بعد۔ تو ہے لا زوال یا علی، 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 نور ذوالجلال یا علی، تو ہے لا زوال یا علی، تو ہے لا زوال یا علی، نور ذوالجلال یا علی۔ اب یہاں سے شعر، تو ہے لا زوال یا علی، تو ہے لا زوال یا علی، سرخرو جواب سے ہوا، سرخرو جواب سے ہوا، سرخرو جواب سے ہوا، تم سے ہر سوال یا علی، تو ہے لا زوال یا علی، تو ہے لا زوال یا علی، تو ہے لا زوال یا علی۔ اور یہ بھی شعر، تو ہے لا زوال یا علی، تو ہے
لازوال یا علی، جس کو تم نے کہہ دیا حرام، جس کو تم نے کہہ دیا حرام، جس کو تم نے کہہ دیا حرام، ارے کیسے ہو حلال یا علی، تو ہے لازوال یا علی، تو ہے لازوال یا علی، نور ذوالجلال یا علی، تو ہے جس کو تم نے کہہ دیا حرام، کیسے ہو حلال یا علی، تو ہے لازوال یا علی، ارے تیرے سامنے جو کھول لاب، تیرے سامنے جو کھول لاب، تیرے سامنے جو کھول لاب، کس کی ہے مجال یا علی، تو ہے لازوال یا علی، تو ہے لازوال یا علی، نور ذوالجلال یا علی، تیرے سامنے جو کھول لاب، کس کی ہے مجال یا علی، تو ہے لازوال یا علی، ارے آ کے دشمنان دین کو، آ کے دشمنان دین کو، آ کے دشمنان دین کو غار سے نکال یا علی، تو ہے لازوال یا علی، تو ہے لازوال یا علی، تو ہے لازوال یا علی، اور حاصل کلام شعر، تو ہے لازوال یا علی، نور ذوالجلال یا علی، حاصل کلام شعر پیش کرتا ہوں، مولانا فرمائیں تو ہے لازوال یا علی، نور ذوالجلال یا علی، سامنے ہو چہرہ آپ کا، سامنے ہو چہرہ آپ کا، سامنے ہو چہرہ آپ کا، جب ہو انتقال یا علی، تو ہے لازوال یا علی، تو ہے لازوال یا علی، تو ہے لازوال یا علی، سامنے ہو چہرہ آپ کا، سامنے ہو چہرہ آپ کا، جب ہو انتقال یا علی، تو ہے لازوال یا علی، ارے تیری آل حشر تک ہوئی، تیری آل حشر تک ہوئی، تیری آل حشر تک ہوئی، مصطفیٰ کی آل یا علی، تو ہے لازوال یا علی، تو ہے لازوال یا علی، نور ذوالجلال یا علی، آخری شعر، تو ہے لازوال یا علی، نور ذوالجلال یا علی، ارے قہر کبریا کے مثل ہے، قہر کبریا کے مثل ہے، قہر کبریا کے مثل ہے، آپ کا جلال یا علی، تو ہے لازوال یا علی، سامنے ہو چہرہ آپ کا، جب ہو انتقال یا علی، تو ہے یہ تھے بین الاقوامی شہرت کے حامل جناب عامر فیض آبادی صاحب. میں مؤدبانہ گزارش جناب محمد شیرو سلمو سے کر رہا ہوں آئیں اور بارگاہ سید الشہداء میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب شیرو سلمو.
جناب سکینہ کے حوالے سے مصائب کے 3-4 شعر. تھام کر ننھے ہاتھوں سے دامن پوچھتی ہیں یہ رو کر سکینہ. تھام کر ننھے ہاتھوں سے دامن پوچھتی ہیں یہ رو کر سکینہ. جس کا اس سن میں مر جائے بابا کیا کرے گی وہ جی کر سکینہ. تھام کر جب لگائیں گے نیزہ ستمگر خون ابرے گا زخموں کے اوپر. جب لگائیں گے نیزہ ستمگر خون ابرے گا زخموں کے اوپر. ننھے ہاتھوں سے باندھے گی پاٹی پھاڑ کر اپنا دامن سکینہ. تھام کر پھر یہ رو رو کے بولی سکینہ رن میں جاتے ہوئے میرے بابا. پھر یہ رو رو کے بولی سکینہ رن میں جاتے ہوئے میرے بابا. کوئی باقی نہیں ہے ہمارا اب تو کھائے گی ٹھوکر سکینہ. تھام کر وقت آخر سرہانے رہوں گی آپ کی چل کے خدمت کروں گی. دھوپ سے میں بچاؤں گی لاشا اپنی چادر اڑا کر سکینہ. تھام کر سن کے ننھی سکینہ کا نوحہ رو کے بیٹی سے شبیر بولے. سن کے ننھی سکینہ کا نوحہ رو کے بیٹی سے شبیر بولے. جس کا اکبر سمر جائے بیٹا کیا کرے گا وہ جی کر سکینہ. تھام کر کس کے مرنے سے اتنا اثر ہے کس کے مرنے سے ٹوٹی کمر ہے. بولے شبیر بھائی ہمارا مر گیا رن میں جا کر سکینہ. تھام کر آخری شاعر میری فہرست کے بین الاقوامی شہرت کے حامل شہنشاہ ترنم جناب ڈاکٹر افہام اترولوی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد ایک مطلع اور 2 شعر.
سہ میں ہے جو 6 ماہ کے جرار کے آگے، سہ میں ہے جو 6 ماہ کے جرار کے آگے، سہ میں ہے جو 6 ماہ کے جرار کے آگے، وہ آئے بھلا کیسے علمدار کے آگے، وہ آئے بھلا کیسے علمدار کے آگے۔ شیخ ملازہ فرمائے، حاضر کرتا ہوں کہ مجلس میں فرشتوں کے لیے آخری صف ہے، مجلس میں فرشتوں کے لیے آخری صف ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتے عزادار کے آگے، وہ بیٹھ نہیں سکتے عزادار کے آگے۔ آخری شیخ ملازہ فرمائیں کہ جس شاہ کے پیچھے ہیں کھڑے سارے پیمبر، جس شاہ کے پیچھے ہیں کھڑے سارے پیمبر، عباس کھڑے ہیں اسی سردار کے آگے، عباس کھڑے ہیں اسی سردار کے آگے۔ ایک مطلع اور 2-3 اشعار اور بھی حاضر کرتا ہوں، قبلہ تشریف لا چکے ہیں، بس آخر میں شکیل بھائی ملازہ فرمائے، حاضر کرتا ہوں۔ نام عباس کا لینے کو جو تیار نہیں، نام عباس کا لینے کو جو تیار نہیں، میرا دعویٰ ہے کہ ماں اس کی وفادار نہیں، نام عباس کا لینے کو جو تیار نہیں، میرا دعویٰ ہے کہ ماں اس کی وفادار نہیں۔ ایک شعر ملازہ فرمائے، حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گے کہ اس طرح شاہ نے بیعت کا محل توڑ دیا، اس طرح شاہ نے بیعت کا محل توڑ دیا، چھت کی کیا بات سلامت کوئی دیوار نہیں، چھت کی کیا بات سلامت کوئی دیوار نہیں، او ایسے قیدی کبھی
زندان نے دیکھے ہی نہیں، ایسے قیدی کبھی زندان نے دیکھے ہی نہیں، بیڑیوں میں ہے مگر جھکنے کو تیار نہیں، بیڑیوں میں ہے مگر جھکنے کو تیار نہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ 700 کرسی، ایک دیکھیے کنارہ اختیار کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں، ایک نئے طرح سے کہنے کی کوشش کی ہے۔ 700 کرسی نشینوں نے یہ آپس میں کہا، شیو بھائی دیکھیے کیا کہا، 700 کرسی نشینوں نے یہ آپس میں کہا، ہم جسے سمجھے تھے بیمار وہ بیمار نہیں، 700 کرسی نشینوں نے یہ آپس میں کہا، ہم جسے سمجھے تھے بیمار وہ بیمار نہیں۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ایک سرور کا علی، ایک علی کا عباس، ایک سرور کا علی، ایک علی کا عباس، دو مجاہد ہیں جنہیں حاجت تلوار نہیں، ایک سرور کا علی، ایک علی کا عباس، ایک سرور کا علی، ایک علی کا عباس، دو مجاہد ہیں جنہیں حاجت تلوار نہیں، دو مجاہد ہیں، دو مجاہد ہیں جنہیں حاجت تلوار نہیں۔ کون سا نام عباس کا لینے کو جو تیار نہیں، نام عباس کا لینے کو جو تیار نہیں، میرا دعویٰ ہے کہ ماں اس کی وفادار نہیں، میرا دعویٰ ہے کہ ماں اس کی وفادار۔ میں اب مؤدبانہ گزارش خطیب آل رسول نادر الزمن اندلیب بوستان خطابت مولانا سید قمر حسنین صاحب قبلہ سے کر رہا ہوں، وہ رونق افروز ممبر ہوں بآواز بلند نعرہ صلوات۔
فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم المنحرفین عنہم والشاکین فیہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں خالق کائنات عقل سے کام نہ لینے والوں کی مذمت کر رہا ہے، بلکہ شدید مذمت کر رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. جو انسان تعقل نہ کرے، تفکر نہ کرے، غور و فکر نہ کرے، سوچے نہیں، سمجھے نہیں، جو انسان عقل سے کام نہ لے وہ ہمارے نزدیک کیڑے اور مکوڑوں سے بدتر. گویا پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان ظاہری اعتبار سے کتنا ہی ڈیل ڈول والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر نعمت عقل سے محروم ہے تو اللہ اس کو انسان سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آیت کے تحور اسلوب کی سختی بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ خدا بے عقلوں کو انسان سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تیار نہیں ہے. موضوع اس آیت کے ذیل میں تقریباً واضح ہو چکا ہے. میں جانتا ہوں تھوڑا سا سخت اور خشک موضوع ہے، لیکن الحمدللہ ارباب علم و ادب اور ارباب مطالعہ اور شعراء اور ادبا یہاں موجود ہیں. انشاءاللہ مجھے زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی. جلدی جلدی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں معروضات کی شکل میں پیش کروں گا، اگر آپ حضرات صلوات سے سہارا دیتے رہے انشاءاللہ. جو انسان عقل سے کام نہ لے وہ ہمارے نزدیک کیڑے اور مکوڑوں سے بدتر. اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور آیات کو دیکھیں تو اس نتیجے کو نکالنے پر مجبور ہوں گے کہ قدرت متعدد مقامات پر ہم سب کو دعوت تعقل دے رہی ہے، دعوت تفکر دے رہی ہے. آپ قرآن کو دیکھیں، اگر اس صحیفہ آسمانی کے ہر صفحے پر نہیں تو ہر دوسرے صفحے پر آپ کو اس طرح کے صیغے اور الفاظ ملیں گے.
افلا یعقلون افلا تعقلون افلا ینظرون افلا یتدبرون، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تعقل کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں، سمجھتے کیوں نہیں؟ مسلسل قرآن دعوت تعقل دے رہا ہے۔ عقل سے کام نہ لینے والوں کو انسان بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کو دیکھیں، قرآن کے بعد اگر آپ روایات پر نظر ڈالیں تو روایات میں بھی اس امر کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی گئی، چنانچہ پیغمبر کرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تفکر ساعۃ افضل من عبادت السنہ، اللہ کی نشانیوں میں تھوڑی دیر غور و فکر کرنا سال بھر کی عبادت سے بہتر۔ تھوڑی دیر غور و فکر کرنا سال بھر کی عبادت سے بہتر۔ بعض روایات میں افضل من 70 سنہ، 70 سال کی عبادت سے بہتر۔ ہو سکتا ہے ذہنوں میں یہ سوال آئے، کیسے ممکن ہے کہ انسان تھوڑی دیر اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرے، یہ سال بھر کی عبادتوں سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سال بھر میں نہ جانے کتنی عبادتیں کرتے ہیں، کیسی کیسی عبادتیں کرتے ہیں۔ ان عبادتوں میں اہم ترین عبادت نماز، جس کے لیے ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں نماز ستون دین ہے، نماز معراج مومن ہے، نماز وسیلہ نجات ہے، نماز ذریعہ مغفرت ہے، ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت ردت ما سوا، نماز قبول تو سارے اعمال قبول، نماز رد تو سارے اعمال رد۔ سال بھر نہ جانے کیسی کیسی عبادتیں کی، ان میں نماز بھی پڑھی، تو سارے سال کی نمازوں کا ثواب ایک طرف، اور یہ روایت کہہ رہی ہے کہ تھوڑی دیر آپ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کریں، یہ سال بھر کی نمازوں سے، سال بھر کی عبادتوں سے افضل اور بہتر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزو بات بالکل واضح ہے، یقیناً نماز ستون دین ہے، یقیناً نماز معراج مومن ہے، یقیناً نماز وسیلہ نجات ہے، یقیناً نماز ذریعہ مغفرت ہے، لیکن یاد رکھیے گا وہ نماز ستون دین ہے، وہ نماز معراج مومن ہے، وہ نماز ذریعہ مغفرت ہے، وہ نماز وسیلہ نجات ہے کہ جس کی بنیادوں میں تعقل اور تفکر پایا جاتا ہو۔ وہ نماز وسیلہ نجات ہے جس کی بنیادوں میں تعقل اور تفکر پایا جاتا ہو، لیکن اگر نماز ہو تفکر اور تعقل سے خالی ہو تو اسے اٹھک بیٹھک تو کہا جا سکتا ہے، عبادت پروردگار نہیں کہا جا سکتا۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ لہذا کہا گیا تفکر ساعۃ افضل من عبادت السنہ۔ جناب ابو ذر کی والدہ سے سوال کیا گیا ابو ذر سب سے زیادہ کون سی عبادت کرتے ہیں؟ تو جواب آیا ابو ذر گوشہ خانہ میں گھر کی تنہائی میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کیا کرتے ہیں۔ افلا یعقلون افلا تعقلون افلا یتدبرون افلا ینظرون۔ توجہ کیجئے گا، ایک تمہید ہے، جلدی سے میں ایک میسج بھی اس موضوع کے تحت آپ کی خدمت میں دینا چاہوں گا آخر کلام میں۔ کیوں اتنی تاکید قرآن نے کی ہے غور و فکر کی، تعقل اور تفکر کو، عقل کو اتنا زیادہ اہم کیوں قرار دیا ہے کہ قرآن بے عقلوں کو انسان سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں جگہ جگہ اگر آپ غور کریں دیکھیں تو کم سے کم 80 مقامات پر اللہ نے قرآن میں لفظ عقل اور اس کے مشتقات کو استعمال کیا ہے، کم سے کم 20 مقامات پر لفظ فکر اور اس کے ریلیٹڈ الفاظ کو استعمال کیا ہے، اور جگہ جگہ ینظرون اور یتدبرون جو صیغے استعمال کیے گئے وہاں بھی تعقل اور تفکر کی دعوت دی گئی۔ آخر وجہ، اس کا سبب، اس کا ریزن، اس کا اگر آپ سبب تلاش کرنا چاہتے ہیں تو تاریخ کے تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا۔ اگر ہم نزول قرآن سے پہلے، ظہور اسلام سے پہلے کے زمانے کو دیکھیں تو بڑا عجیب و غریب زمانہ ہے۔ اسلام سے پہلے کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں ہر مذہب، ہر دین، ہر آئیڈیالوجی، ہر مکتب فکر کا ایک ہی نعرہ تھا کہ خبردار عقل سے کام نہ لو، غور و فکر کرنا چھوڑ دو، جو کچھ ہم کہیں اسے بغیر سوچے سمجھے تسلیم کر لو، نجات کا یہی ذریعہ ہے اور کامیابی کا یہی راستہ ہے۔ اسلام سے پہلے کا زمانہ عقل کا مخالف زمانہ ہے، جہاں ہر مکتب فکر، ہر دین، ہر مذہب، سب کا ایک نعرہ ہے، خبردار کوئی تعقل نہیں، کوئی تفکر نہیں، عقل سے کام نہ لو، جو ہم کہیں اس کو تسلیم کر لو بس، اگر نجات چاہتے ہو تو تعقل نہیں، تفکر نہیں۔ یہ وہ اسلام سے پہلے کا زمانہ، توجہ چاہتا ہوں، وہ زمانہ ہے کہ جب تعقل پر پابندی ہے، تفکر پر پہرا ہے، کسی بھی دعوے کی دلیل کے مطالبے پر سزائیں معین ہیں، لوگ افلاطون اور ارسطو کے نام سے خوف کھاتے ہیں، جاہلیت کا ماحول اور عقل دشمن حالات ہیں۔ آپ تمام مذاہب کا، تمام مکاتب فکر کا تجزیہ کر لیں، ہندوازم، اسلام سے پہلے ہندوازم میں
عقل کا گلا کاٹ کر دیوتاؤں کی خوشنودیاں حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہودیت عقل کے خون سے ہولی کھیل رہی ہے. مجوسیت عقل کی لاش پر جشن منا رہی ہے. اور کلیسا کے دروازے پر اندھی روایات کا اتنا دبیز پردہ پڑا ہوا ہے کہ اس کو ہلانا تو درکنار، اس پر نگاہ استدلال ڈالنا بھی کفر سمجھا جاتا ہے. لوگ افلاطون اور ارسطو کے نام سے خوف کھاتے ہیں. جاہلیت کا ماحول اور عقل دشمن حالات ہیں. لیکن عزیزان محترم یاد رکھیے گا، اسی جاہلیت کے ماحول اور انہی عقل دشمن حالات میں سب سے پہلا اور آخری دین ہے دین اسلام، جس نے آتے ہی اعلان کر دیا من لا عقل لہو لا دین لہو، جس کے پاس عقل نہیں اس کا کوئی دین نہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ذرا اس سے بہتر انداز میں دودھ بھیجے عظمت محمد و آل محمد. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اسلام سے پہلے سب عقل کے دشمن. تعقل پر پابندی، تفکر پر پہرا، تمام مکاتب فکر نے عقل کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کیا. لیکن اسلام آیا تو پیغمبر اسلام نے روز اول نعرہ بلند کیا من لا عقل لہو لا دین لہو، جس کے پاس عقل نہیں اس کا کوئی دین نہیں. گویا پیغمبر اسلام نے پہلے ہی دن واضح کر دیا تھا کہ اسلام احمقوں اور بے وقوفوں کا دین نہیں ہے، اسلام صاحبان شعور کا مذہب ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ذرا بلند آواز میں دودھ بھیجے محمد و آل محمد. میں نے عرض کیا کہ شاید آپ کے مزاج کے مطابق نہ پڑھ پاؤں، لیکن یہ سخت موضوع ہے میں جانتا ہوں، مگر انشاءاللہ کوشش کروں گا جلدی جلدی کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. اسلام سے پہلے سب عقل کی مخالفت میں کمر بستہ ہیں. اسلام آیا، دعوت تعقل دی گئی، پیغمبر نے اعلان کیا جس کے پاس عقل نہیں اس کا کوئی دین نہیں. اسلام نے آتے ہی ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. توجہ کیجئے گا، ظہور اسلام سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے سب نے عقل کی دشمنی کی. لیکن اسلام نے آتے ہی دعوت تعقل دی، دعوت تفکر دی. اسلام نے آتے ہی اپنی دی ہوئی ہر خبر اور اپنے پہنچائے ہوئے ہر پیغام کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی دعوت عام دے کر محفل ادیان میں زلزلہ پیدا کر دیا. صدیوں کی منجمد فکریں پگھلنے لگیں، اندھے عقیدوں کا زندان ٹوٹا، جھوٹی عقیدتوں کی دیواریں گریں اور خرافات کی مہروں سے خاموش کیے جانے والے ہونٹوں نے اذانیں دینا شروع کر دی. اسلام سے پہلے سب عقل کے دشمن. اسلام دعوت تعقل دے رہا ہے، دعوت تفکر دے رہا ہے. جو لب توہمات اور خرافات کے پہروں سے خاموش تھے اب وہ اذانیں دے رہے ہیں. اسلام آیا تو عقل کو آزادی ملی، عقل نے آزاد فضاؤں میں سانس لینا شروع کیا. لیکن توجہ کیجئے گا، تاریخ پر آپ کی نظر ہے، یہ عقل کی آزادی کا زمانہ بڑا مختصر سا زمانہ تھا، بڑا محدود زمانہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر اس پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی جس نے من لا عقل لہو لا دین لہو کا نعرہ بلند کیا. ادھر اسی پیغمبر کی امت نے عقل کی مخالفت زمانے جاہلیت سے بھی کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر کی. آپ غور کیجئے گا، اسلام سے پہلے سب عقل کے دشمن ہیں. جیسے ہی اسلام آیا دعوت تعقل دی گئی. پیغمبر کے بعد پھر عقل کی مخالفت شروع ہوئی، بڑی شد و مت سے شروع ہوئی. بقول شبلی نعمانی کی کیفیت یہ ہے، اب اگر کوئی عقل سے کام لیتا ہے تو ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، پیر کاٹ دیے جاتے ہیں، سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جب کوئی تعقل کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، عقل سے کام لینے والوں کو کافر، زندیق اور رافضی جیسے القابات سے نوازا گیا. توجہ چاہتا ہوں، یہ پیغمبر کے بعد ابھی پیغمبر کا کفن بھی میلا نہ ہوا تھا کہ عقل کی حجیت کا انکار کیا گیا، عقل کے فیصلوں کو باطل ٹھہرایا گیا، عقل کی مخالفت کی گئی، تعقل اور تفکر پر پھر پہرے بٹھا دیے گئے. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ یہ عقل کی مخالفت کا نتیجہ کیا ہوا؟
عزیزان محترم، عقل کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج جہالت، غربت، افلاس، غلامی، محکومی، ناکامی، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کا مقدر بن گئیں. توجہ چاہتا ہوں، یہ عقل کی مخالفت کا نتیجہ ہے. یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی مقدر بن کر رہیں گے. یہ ساری چیزیں مسلمانوں کا مقدر بن کر رہیں گے. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ نتیجہ نکالیں گے کہ مسلمانوں پر مصیبتوں کا دروازہ اسی دن کھل گیا تھا جس دن مسلمانوں نے عقل کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لیا تھا. ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد. اسلام سے پہلے عقل کی مخالفت، اسلام آیا، دعوت تعقل دی گئی. پیغمبر کے بعد امت مسلمہ نے زمانے جاہلیت سے بھی کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر عقل کی مخالفت کی. اب آپ اندازہ لگائیں عقل کی مخالفت کیسے ہوئی. مسلمانوں میں دو گروہ ہیں، ایک متکلمین یعنی جنہوں نے عقائد امت مسلمہ کے حوالے کیے، دوسرا محدثین یعنی راویوں کا گروہ. شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ دونوں گروہوں نے عقل کی مخالفت پر کمر کسی. متکلمین نے عقل کی مخالفت میں عجیب و غریب عقائد امت مسلمہ کے حوالے کیے جو بعد میں ابو الحسن اشعری کے ذریعے اصول مذہب بنا کر امت مسلمہ پر تھوپ دیے گئے. عجیب و غریب عقائد. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خدا عقل سے پہچانا جا سکتا، خدا صرف معجزے سے پہچانا. خدا جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے، جس کو چاہے جنت میں ڈال دے. خدا اگر چاہے تو بد کردار انسان کو جنت میں ڈال دے، خدا چاہے تو متقی اور پرہیزگار کو جہنم میں ڈال. عجیب و غریب عقائد. خدا چاہے انسان کو گدھا بنا دے، گدھے کو انسان بنا دے. یہ عجیب و غریب عقائد امت مسلمہ کے حوالے عقل کی مخالفت میں. یہ متکلمین کی حالت ہے. توجہ چاہتا ہوں. دوسری طرف محدثین یعنی راویوں کا گروہ تھا. راویوں نے بھی روایات کے بوسیدہ خنجر سے عقل کا گلا کاٹنا شروع کیا. عجیب و غریب روایات، متضاد روایات، مختلف فی روایات، ایک دوسرے کو باطل کرنے والی روایات، ایک دوسرے ٹکرانے والی روایات امت مسلمہ کے حوالے کر دیں، جن روایات کے پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد امت مسلمہ ذہنی انتشار کا شکار ہو گئی، بلکہ خلفشار میں مبتلا ہو گئی، اور آج تک یہ انتشار اور خلفشار امت مسلمہ میں باقی ہے. توجہ چاہتا ہوں. ادھر متکلمین کی حالت، ادھر یہ محدثین اور راویوں کا گروہ. سب نے عقل کی مخالفت کی، سب نے تعقل پر پابندی لگائی، تفکر پر پہرے بٹھائے، عقل کا مخالف ماحول بنایا گیا. لیکن پھر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزان محترم، اسی جاہلانہ ماحول میں، انہی عقل دشمن حالات میں کچھ وارثان عقل و حکمت تھے جو عقل کی حفاظت میں مشغول تھے. علی کے حکیمانہ کلمات ذہن انسانی کو جھنجھوڑ رہے تھے. امام حسن اور امام حسین کے خطبے اور سید سجاد کی دعائیں فانوس بن کر شمع عقل کی حفاظت کر رہی تھے. اور جب ذرا سیاسی دباؤ کم ہوا تو امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی پانچویں امام اور چھٹے امام کی مجلسیں تعقل اور تفکر کی درسگاہ بن گئی تھیں. یہ بھی شبلی نعمانی کا جملہ ہے کہ اگر بعد کے آنے والے زمانے میں کوئی عقل کی شمع روشن کرنے والا ملتا ہے، توجہ کیجیے گا، یہ شبلی نعمانی کا اعتراف ہے. کہتے ہیں اگر آنے والے زمانے میں کوئی شمع عقل روشن کرنے والا ملتا ہے تو اس کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، اسی درسگاہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے. پوری توجہ چاہتا ہوں. آپ کہا جاتا ہے ہارون کے بعد مامون کے زمانے کو آزادی عقل کا بہترین زمانہ کہا جاتا ہے. عہد زرین سے مورخین نے تعبیر کیا ہے. بہترین کیوں؟ مامون نے لوگوں کو بحث و مباحثے کی اجازت دی تھی، تعقل اور تفکر کی دعوت دی تھی، تحقیق اور تفحص کی دعوت دی مامون نے. کیوں؟ یہ بھی شبلی نعمانی ہے، کوئی خطیب ہماری خطابت نہیں ہے. شبلی نعمانی کہتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کا شاگرد تھا. ورنہ مامون کے زمانے سے پہلے ہارون کے زمانے تک یہ مشہور تھا کہ اسلام عقل اور استدلال کے ذریعے نہیں، اسلام تلوار کے ذریعے پھیلایا گیا. توجہ کیجئے گا. مامون کے زمانے سے پہلے ہارون کے زمانے تک مشہور تھا اسلام تلوار کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے نہیں، برہان کے ذریعے نہیں، استدلال کے ذریعے نہیں، تلوار کے ذریعے پھیلایا گیا. لیکن عزیزو مامون کے بعد پھر تاریخ نے کروٹ بدلی، پھر قلم توڑے جانے لگے،
پھر سر قلم کیے جانے لگے، پھر عقل کے مجرموں نے عقل کے مقتل کو آباد کرنا شروع کیا، پھر عقل کے جنازے کو مسلمانوں نے اٹھایا، ایک بار نہیں بار بار اٹھایا، آسانی سے نہیں دھوم دھام سے اٹھایا، اور آج تک اٹھا رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، پوری تاریخ تمہید میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے۔ مامون کے بعد پھر قلم توڑے گئے، ہاتھ کاٹے گئے، سولیوں پر چڑھا گیا، عقل کے مجرموں نے عقل کے مقتل کو آباد کیا، عقل کے جنازے کو اٹھایا، آسانی سے نہیں دھوم دھام سے اٹھایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ آج اہل مغرب یورپ کے لوگ قرآن سے سبق لے کر عقل کی انگلی تھام کر چاند پر پہنچ گئے۔ توجہ کیجئے گا، نتیجہ آج یورپ کے لوگ قرآن سے سبق لے کر عقل کی انگلی تھام کر چاند پر پہنچ گئے، لیکن قرآنی امت زمین پر بیٹھی اسی بات پر جھگڑتی رہی کہ آج چاند ہوا یا نہ ہوا۔ صلوات بر محمد۔ ذرا صلوات بھیجیں امت محمد و آل محمد۔ توجہ کیجئے گا، اسلام سے پہلے عقل کی دشمنی، اسلام آیا دعوت تعقل دی گئی، اور اس کے بعد مسلسل نشیب و فراز عقل کے سلسلے میں۔ لیکن ان تمام تر حالات میں ہم مقام افتخار میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مکتب مکتب عقلانیت ہے، ہمارا مذہب مذہب عقل ہے۔ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، اس کے دلیل کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا مکتب مکتب عقلانیت۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری احادیث کی سب سے معتبر کتاب اصول کافی، اس کی ابتدا ہی کتاب عقل سے ہوتی ہے۔ آپ اٹھائیے دیکھیے، اصول کافی کا پہلا باب کتاب عقل ہے۔ اب میں ایام ازا چل رہے ہیں، دو روایتیں، ایک اہمیت عقل، دوسری بھی اہمیت عقل، لیکن اس کے بعد ایک میسج آپ کو دینا ہے۔ ہمارا مکتب مکتب عقلانیت ہے، توجہ چاہتا ہوں، ہمارا مذہب مذہب عقل ہے۔ چنانچہ ہماری کتاب اصول کافی کی ابتدا کتاب عقل سے، دو روایت تیمناً۔ اصول کافی کی دوسری روایت آپ سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں لما خلق آدم حبط جبریل الی آدم علیہ السلام، جب آدم کی خلقت ہوئی جبریل اللہ کے حکم سے آدم کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا، بڑی مشہور روایت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، موضوع گفتگو میں آ رہی ہے، ایک نتیجہ دینا ہے۔ آدم کی خلقت ہوئی، جبریل اللہ کے حکم سے آدم کے پاس آتے ہیں، وقال آدم، جبریل کہتے ہیں آدم انی امرت ان اخیرک واحدۃ من ثلاث۔ جناب آدم کے پاس جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں اے آدم، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا، انی امرت، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان اخیرک واحدۃ من ثلاث، میں تین چیزوں میں سے ایک چیز آپ کے حوالے کروں، تین چیزوں میں سے ایک چیز آپ کے حوالے کروں۔ قال آدم یا جبریل وما الثلاث، آدم کہتے ہیں جبریل یہ تو بتاؤ وہ تین چیزیں ہیں کیا جس میں مجھے ایک کا انتخاب کرنا ہے، تم کہہ رہے ہو تینوں میں سے ایک دینی ہے، پہلے یہ تو بتاؤ وہ تین ہیں کیا۔ قال جبریل، اب ذرا توجہ کیجئے گا، قال جبریل یا آدم، جبریل کہتے ہیں آدم وہ تین چیزیں یہ ہیں، العقل والحیاء والدین، پہلی چیز عقل ہے، دوسری چیز حیا ہے، تیسری چیز دین ہے۔ اب آدم کے سامنے تین چیزیں ہیں، عقل، حیا اور دین، انتخاب کسی ایک کا کرنا ہے۔ انصاف سے بتائیں، آپ اور ہم ہوتے تو کس کا انتخاب کرتے؟ چلیے میں آپ کی بات نہیں کرتا، اگر میں ہوتا تو لپک کے دین کو لے لیتا، چونکہ ذہن میں یہ ہے کہ اگر دین آ گیا تو سب کچھ آ گیا، دین نہیں آیا تو کچھ بھی نہیں آیا۔ اگر ہم ہوتے تو دین کا انتخاب کرتے، چونکہ دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن عزیزو، آدم ہے معصوم، اور معصوم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آدم نے تعقل کیا، تفکر کیا، غور و فکر کرنے کے بعد کہا یا جبریل، توجہ کیجئے گا، یا جبریل انی قد اخترت العقل، اے جبریل میں نے ان تینوں چیزوں میں سے عقل کا انتخاب کیا، دین کا انتخاب نہیں ہے، حیا کا انتخاب نہیں ہے، عقل کا انتخاب۔ اب آدم نے عقل کا انتخاب کر لیا، جبریل متوجہ ہوئے حیا اور دین کی طرف،
وقال انصرف، روایت ہے اصول کافی، دوسری روایت مولا امیر المومنین سے، بلند آواز میں صلوات بھیجے محمد علیہ۔ آدم نے عقل کا انتخاب کیا، جبریل متوجہ ہوئے حیا اور دین کی طرف، وقال انصرف، حیا اور دین سے کہا تم دونوں واپس جاؤ۔ حیا اور دین سے کیا کہا گیا؟ تم دونوں واپس جاؤ۔ حیا اور دین جبریل کیسے تھے؟ جبریل ہم واپس نہیں جانے والے۔ جبریل کہہ رہے ہیں کیوں نہیں واپس جانا ہے؟ تمہیں واپس جانا پڑے گا، تمہارا انتخاب نہیں ہوا ہے، حیا اور دین کا انتخاب ہوا ہے، لہذا انصرافہ تمہیں واپس جانا پڑے گا۔ اب یہ جملے ہیں روایت کے، حیا اور دین سے جبریل کہہ رہے ہیں کہ تمہیں واپس جانا پڑے گا، اس لیے کہ تمہارا انتخاب نہیں ہوا، عقل کا انتخاب ہوا، لہذا واپس جاؤ۔ روایت کے جملے، حیا اور دین نے ایک زبان ہو کر جبریل سے کہا اے جبریل ہم واپس نہیں جانے والے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اِنَّا أُمِرْنَا أَن نَّكُونَ مَعَ الْعَقْلِ حَيْثُ كَانَ، جبریل ہم واپس نہیں جانے والے اس لیے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جہاں عقل رہے گی وہاں ہم رہیں گے۔ حیا اور دین کہہ رہے ہیں کہ جہاں عقل رہے گی وہاں ہم رہیں گے، جہاں عقل رہے گی وہاں ہم رہیں گے۔ عزیزو روایت مکمل ہو گئی۔ اب سماج میں اگر آپ کسی کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ دیندار ہے یا بے دین، تو یہ نہ دیکھیں کہ دیندار ہے یا بے دین، بلکہ یہ دیکھیں کہ صاحب عقل ہے یا احمق و بے وقوف ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ تعقل کرو، تفکر کرو، غور کرو، سوچو، سمجھو۔ اچھا، آپ قرآن نے فکری سرچشموں کو بھی بیان کیا ہے کہ کن کن چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، کہاں کہاں غور و فکر کرنا چاہیے۔ موضوع گفتگو نہیں ہے، ایک روایت اور پڑھ کے آپ کی زحمت تمام کر دوں گا۔ دنیا اور اس کے مناظر میں غور و فکر کرو، گزشتہ امتوں کے واقعات میں غور و فکر کرو، اپنے نفس اور اپنے ضمیر کے بارے میں غور و فکر کرو۔ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے؟ انسان جتنا اپنے بارے میں غور کرے گا اتنا ہی حقائق سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ مولانا فرمایا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ میں اس جملے پر وقت نہیں لوں گا آپ کو، چونکہ مجھے ایک روایت اور پڑھنی ہے۔ آپ غور کریں ذرا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، آپ ذرا اپنے بارے میں غور کریں۔ آپ کہتے ہیں میرا ہاتھ، میری آنکھ، میرے کان، میرا جسم، میرا سر، میرے پیر، پورے آپ باڈی کے جو پارٹس ہیں سب کو کہتے ہیں میرا ہے۔ یہ میں کہاں ہے؟ اس میں کے بارے میں تھوڑا سا غور کریں۔ میرا ہاتھ، میرے پیر، میرے کان، میرے اعضاء و بدن، میری ناک، میری سب کچھ میں، میرے، یہ میں کہاں ہے؟ جس دن انسان نے اس میں کو تلاش کر دیا اس دن خدا تک پہنچ جائے گا۔ ایک صلوات دے دے محمد و آل محمد۔ لہذا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، خود کو پہچانو، اس میں کو پہچانو، اس اپنے وجود کی حقیقت کو پہچانو، حقیقت خدا تمہاری سمجھ میں آ جائے گی، اپنے رب کی معرفت حاصل کر لو گے۔ بہرحال قرآن فکری سرچشمے بیان کر رہا ہے، دعوت تعقل بھی دی ہے۔ البتہ بعض چیزوں کے سوچنے کے لیے قرآن نے منع کیا ہے۔ مجلس طولانی ہو جائے گی، گناہ کے بارے میں نہ سوچو، خبردار، گناہ کے بارے میں نہ سوچنا۔ کیوں؟ اس کے اسباب ہیں۔ خبردار، ذات خدا کے بارے میں، حقیقت خدا، ذات خدا کو پہچاننا، اس کی مخلوقات کو، اس کی مصنوعات کو، اس کی موجودات کو، اس کی آیات کو دیکھ کر اس کی معرفت حاصل کرو، لیکن اس کی ذات میں غور نہ کرنا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا کنہ وجود کیا ہے، عین ذات کیا ہے۔ خبردار، ذات کو نہ دیکھو، اس کی آیات، مخلوقات، موجودات کو دیکھ کر اس کی معرفت حاصل کرو۔ خبردار، اس کی ذات میں غور و فکر نہ کرنا۔ اس لیے کہ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے من تفکر فی اللہ فہو ابلس، جو ذات خدا میں غور و فکر کرتا ہے وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے، وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا۔ من نظر الی کیف فہو فقد ہلک، جو انسان ذات خدا میں غور کرتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے۔ لہذا ذات میں نہیں، اس کی آیات میں، اس کی موجودات میں، اس کی مخلوقات میں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت۔ میرے حبیب، کیا لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ میں نے اونٹ کو کس حکمت سے خلق کیا؟ کہ یہ لوگ زمین کو یا کہ یہ لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ میں نے آسمان کے شامیانے کو بغیر ستون کے کیسے بلند کر دیا؟
کیا یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ زمین کے فرش کو کس حکمت سے بچھایا؟ کیا یہ لوگ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ میں نے زمین کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے پہاڑ جیسی میخیں کیسے نصب کی؟ گویا پروردگار یہ اعلان کر رہا ہے مجھے پہچاننا ہے تو میری ذات میں غور نہیں کرو، میری موجودات میں غور کرو، میری مخلوقات میں غور کرو، میری مصنوعات میں غور کرو. جتنا میری موجودات میں غور کرتے چلے جاؤ گے اتنا ہی میری معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی. لیکن خبردار میری مخلوقات میں غور کرنا، میری ذات میں غور نہیں کرنا. رکنا چاہتا ہوں تھوڑا. بار الہ تو نے ہم انسانوں کو یہ حکم دیا کہ تیری مخلوقات اور موجودات میں غور کر کے تیری معرفت حاصل کریں، لیکن پالنے والے تو نے کچھ خاص ہستیوں کو اس وقت خلعت وجود عطا کیا جب کائنات میں نہ کوئی چیز موجود تھی، نہ مصنوع تھی، نہ مخلوق تھی، نہ اونٹ، نہ گائے، نہ زمین، نہ آسمان، نہ پہاڑ، نہ سمندر، نہ ستارے، نہ درخت، نہ حجر. اس وقت تو نے ان کو خلعت وجود عطا کیا تھا. بتا وہ تیری ذات کو کیسے پہچانے، وہ تیری معرفت کیسے حاصل کریں؟ پالنے والے ہم انسانوں کو یہ حکم تیری مخلوقات کو دیکھ کر تیری معرفت حاصل کریں، لیکن تو نے کچھ کو اس وقت بھیجا جب کائنات میں کوئی چیز تھی نہیں، تیری ذات تھی، ہو کا عالم تھا، سناٹا تھا، بس اور کچھ نہ تھا. اس وقت تو نے کسی کو خلق کیا. پیغمبر نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میں نے نور کو خلق کیا. ثم خلق جبریل امین، اس کے بعد جبریل کی خلقت ہوئی. فاراد ان یسجد لی، فاراد ان یسجد لی، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. جبریل کی خلقت ہوئی، جبریل نے میرے نور کو دیکھا. فاراد ان یسجد لی، چاہا کہ ہمارا سجدہ کرے. جبریل نے ہمارے نور کو دیکھ کر چاہا ہمارا سجدہ کرے. فسبحنا، ہم نے تسبیح الہی شروع کر دی. ہم نے تسبیح الہی شروع کر دی. فسبح جبریل امین، ہم کو دیکھ کر جبریل امین نے تسبیح الہی شروع کر دی. ذرا غور کیجئے گا، پیغمبر کیا کرے؟ فسبحنا، ہم نے تسبیح الہی شروع کی. پیغمبر یہ نہیں کرے فسبحت تو میں نے تسبیح الہی شروع کی. واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا، جمع کا صیغہ استعمال کر کے پیغمبر نے بتا دیا عالم انوار میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ 14 نور موجود تھے. صلوات بر محمد. اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا، پھر جبریل کی خلقت ہوئی. جبریل نے ہمیں دیکھا، چاہا سجدہ کرے. فسبحنا، ہم نے تسبیح الہی شروع کر دی. فسبح جبریل امین، ہم کو دیکھ کر جبریل امین نے تسبیح الہی شروع کی. مسلمانوں اب نہ کہنا نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی. نہیں، یہ کہنا غلط ہے کہ نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی. نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی تو عالم انوار میں بھی نبی ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر نبی عالم انوار میں نبی نہ ہوتے تو جبریل جیسے فرشتے کو شرک جیسی خباثت سے بچاتا کون؟ صلوات بر محمد. یہ اول مخلوق ہے. یہ اس وقت اللہ نے ان کو خلعت وجود عطا کیا جب کائنات میں کچھ نہ تھا، سناٹا، ہو کا عالم، ذات خدا اور یہ اللہ کی مخلوق، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اب یہ اللہ کی ہی ذات سے، توجہ کیجئے گا، اے وہ خدا جس نے ہماری رہنمائی کی اپنی ذات کی طرف، اپنی ہی ذات سے. اب زمانہ فرق پہچانے امت میں اور آل محمد میں. امت وہ ہے جو اللہ کو غیر اللہ سے پہچانتی ہے، آل محمد وہ ہیں جو اللہ کو اللہ سے پہچانتے ہیں. صلوات. ایک اور درود بھیجا عظمت محمد و آل محمد.
انہوں نے اللہ کو اللہ سے پہچانا ہے، انہوں نے اللہ کو اللہ سے خود نہیں پہچانا ہے، جبریل جیسے ملک کو بھی معرفت خدا کا درس دیا ہے، شرک جیسی خباثت سے بچایا ہے، سلیقہ بندگی سکھایا ہے، اور بتایا ہے کہ لائق سجدہ اس کی ذات ہے۔ فسبحنا، ہم نے تسبیح کی، فسبح جبریل و امین، ہمیں دیکھ کر جبریل نے سجدہ الہی میں سر رکھا، ہمیں دیکھ کر جبریل نے تسبیح الہی۔ بہرحال انہوں نے اللہ کو اللہ سے پہچانا۔ بہرحال ذات خدا میں غور نہ کرو، خبردار، تعقل تفکر ضروری ہے، لیکن خبردار ذات خدا میں غور نہ کرنا۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اس کی موجودات کو، اس کی مصنوعات کو دیکھ کر اس کی معرفت حاصل کرو۔ لیکن یہ انسان کی فطرت ہے، ہر چیز کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، ذات خدا کے بارے میں بھی غور کرنا شروع کرتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، موضوع تھوڑا سا ٹف اور ہو گیا ہے۔ خدا ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ اس کا مٹیریل کیا ہے؟ وہ بنا کس چیز سے ہے؟ وہ کب سے ہے؟ کب تک رہے گا؟ یاد رکھیے گا، یہ لفظ کب تب جب بھی اس کی ذات کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ذات اس وقت سے ہے جب نہ لفظ کب تھا، نہ جب تھا، نہ الفاظ تھے، نہ معانی تھے، نہ مفاہیم تھے۔ یہ ہماری مجبوری ہے کہ معافی ضمیر کو سمجھانے کے لیے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، ورنہ مناسب نہیں ہے۔ اس ذات وحدہ لا شریک جو ابدی ہے، جو ازلی ہے، اس کے لیے ہم ان الفاظ کا استعمال کریں۔ ہمیشہ کا لفظ اس کے لیے مجبوری ہے ہمارا، یہ ہم الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ورنہ واقعاً اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس ذات احدیت کے لیے الفاظ مناسب نہیں ہے۔ کب سے ہے، کب تک رہے گا، مادہ کیا ہے، مٹیریل کیا ہے۔ ہم چونکہ مادے کی زندگی میں رہتے ہیں، مٹیریل کی زندگی گزارتے، لہٰذا ہر چیز کو مادی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لہٰذا خدا کے بارے میں بھی انسان سوچنا شروع کرتا ہے، بنا کیسے ہے، حقیقت کیا ہے، وجود کیا ہے، کن ہے، حقیقت کیا ہے۔ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا کہتے ہیں خبردار، انسان تیرے لیے مناسب نہیں۔ نہج البلاغہ میں مفہوم آپ کی خدمت بیان کروں۔ مولا کہتے ہیں انسان تیرے لیے مناسب نہیں ہے کہ تو ذات خدا کے بارے میں غور کرے۔ اگر تو نے ذات خدا کے بارے میں غور کرنا شروع کیا، مولا کہتے ہیں انسان تیرے لیے مناسب نہیں تو ذات خدا کے بارے میں تعقل کرے، تفکر کرے، ذات خدا کے بارے میں غور و فکر کرے۔ اس لیے کہ اگر تو نے ذات خدا کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کیا تو ایک دن اپنے ذہن میں خدا کی ایک خیالی تصویر بنا لے گا۔ انسان تیرے بس کی بات نہیں تو خدا کے بارے میں غور کرے۔ اگر ایسا کیا تو ایک دن اپنے ذہن میں خدا کی خیالی تصویر بنا لے گا، اور یاد رکھ جو کچھ تو اپنے ذہن میں بنائے گا وہ تیرے ذہن کی مخلوق ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھ، خدا مخلوق نہیں ہے، خدا خالق ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ لیکن مادے کی دنیا میں رہنے والا انسان، مٹیریل کی دنیا میں جینے والا انسان خدا کو بھی مادی نگاہوں سے تلاش کرنا شروع کرتا ہے۔ ہر جگہ تلاش کیا خدا کو، خدا کہیں نظر نہیں آیا۔ جب مادی نگاہوں سے دیکھا، جب مٹیریل کی نگاہ سے خدا کو دیکھا، خدا یا آسمانوں میں دیکھا بلندی تھی تو نہ تھا، زمین میں دیکھا وسعت تھی تو نہ تھا، ستاروں میں دیکھا چمک دمک تھی تو نہ تھا۔ یہ انسان جب مادی نگاہ سے خدا کو دیکھتا ہے تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ بارے ہر جگہ تجھے تلاش کیا، تو ہمیں کہیں نظر نہ آیا۔ آسمان بلندی ہے تو نہیں ہے، زمین وسعت ہے تو نہیں ہے، ستاروں کو دیکھا چمک دمک تھی تو نہ تھا، درختوں کو دیکھا فطرت تھی تو نہ تھا، پھولوں کو دیکھا خوشبو تھی تو نہ تھا۔ ہر جگہ تجھے دیکھا، دریا کو دیکھا روانی تھی تو نہ تھا، آدم کو دیکھا علم تھا تو نہ تھا، نوح کو دیکھا تقوی تھا تو نہ تھا، موسیٰ کو دیکھا ہیبت تھی تو نہ تھا، عیسیٰ کو دیکھا زہد تھا تو نہ تھا، محمد کو دیکھا جمال تھا تو نہ تھا، علی کو دیکھا کمال تھا تو نہ تھا۔ ہر جگہ تجھے تلاش کیا، ہر جگہ تجھے دیکھا، تو ہمیں کہیں نظر نہیں آیا۔ آواز قدرت آئی، میرے غافل بندے تو نے مجھے دیکھا ہی نہیں۔ ہاں دیکھنا بھی چاہا تو دیکھنے میں بڑی غلطی کر بیٹھا۔ دیکھ میرے بندے، میں تجھے ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آؤں گا۔ اگر مجھے دیکھنا ہے تو ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھ، دل کی آنکھوں کو کھول، پھر کائنات کے ذرے ذرے میں میری جلوہ نمائی نظر آئے گی۔ ہر جگہ میں تجھے نظر آؤں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر نظر اٹھائے گا میری ہی ذات تجھے نظر آئے گی، میری جلوہ نمائی نظر آئے گی، ہر جگہ میں تجھے نظر آؤں گا۔ کسی نے مولا امیر المومنین سے پوچھا، مولا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ علی سے سوال ہوا،
یا علی آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ علی نے مسکرا کر جواب دیا کہ اگر دیکھا نہ ہوتا تو عبادت نہ کرتا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. مولا کیا خدا کو دیکھا ہے؟ مولا کہتے ما اعبد رب لم ارہ، میں ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو، میں ایسے خدا کا سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو. مولا آپ نے دیکھا، ہمیں تو کہیں نظر نہیں آیا. مولا کہتے ہیں غلطی تمہاری ہے، میرا خدا ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا. معرفت کی نگاہوں سے دیکھو تو کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی جلوہ نمائی ہوگی، ہر جگہ میرے خدا کی جلوہ نمائی ہوگی. لیکن ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا. دل کی آنکھوں کھولو، دل کے دروازوں کو کھولے، معرفت کا چراغ روشن کرو، تعقل کی وادیوں میں قدم رکھو، تفکر کے میدان میں آگے بڑھو، اور اس کی آیات، اس کی موجودات اور اس کی مصنوعات میں غور و فکر کرو. اس کی معرفت تم کو حاصل ہوتی چلی جائے گی. وہ تمہیں ہر جگہ نظر، ہر کائنات کے ذرے ذرے میں اس کے وجود کی گواہ. خدا بھی آواز دیتا، میرے بندے تو نے مجھے دیکھا نہیں، اگر تو مجھے غور سے دیکھتا، اپنے دل کی آنکھوں کو کھولتا تو میں ہر جگہ تجھے نظر آتا. میرے بندے اگر آسمانوں میں نہ ہوتا تو بلندی کہاں سے آتی؟ زمین میں نہ ہوتا تو وسعت کون عطا کرتا؟ ستاروں میں نہ ہوتا تو چمک دمک کون عطا کرتا؟ درختوں میں نہ ہوتا تو فطرت نہ ہوتی، پھولوں میں نہ ہوتا تو خوشبو نہ ہوتی، دریا میں نہ ہوتا تو روانی نہ ہوتی، آدم میں نہ ہوتا تو علم نہ ہوتا، نوح میں نہ ہوتا تو ہیبت نہ ہوتی، موسیٰ میں نہ ہوتا تو زہد نہ ہوتا، یوسف میں نہ ہوتا تو حسن نہ ہوتا، زلیخا میں نہ ہوتا تو جوانی نہ ہوتی، دریا میں نہ ہوتا تو روانی نہ ہوتی، محمد میں نہ ہوتا تو جمال نہ ہوتا، علی میں نہ ہوتا تو کمال نہ ہوتا. ایک اور صلوات بھیجے عظمت محمد و آل محمد. لیکن میرے بندے دیکھ، میری ذات میں غور نہیں کرنا، میری موجودات میں غور کر. بہرحال تعقل کرو، تفکر کرو. بہت ساری چیزیں جس میں منع کیا کہ جس میں سے ایک گناہ کے بارے میں غور نہیں کرو، وقت محدود ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا. ایک ذات خدا کے بارے میں غور نہیں، ورنہ قرآن فکری سرچشموں کو بیان کر رہا ہے، تعقل اور تفکر کی دعوت دے رہا ہے. ایک روایت اور ایک پیغام میسج میں تمام کر رہا ہوں. اسلام میں عقل کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام میں تعقل اور تفکر کا کیا مقام ہے؟ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ منبر کی برکت سے یہ روایت سنتے رہتے. میں آپ کو تذکرتاً تذکراً آپ کی خدمت میں روایت کی تلاوت کر رہا ہوں. چھٹے امام بیٹھے اپنے اصحاب کے ساتھ، ایک شاگرد صحابی ابن ابی لیلہ امام کی خدمت میں آتا ہے. حلقہ کیے ہوئے امام کے صحابی بیٹھے ہوئے، امام کو حلقے میں لے کر راوی آتا ہے، مولا فلاں محلے سے آ رہا ہوں، ایک شخص کو دیکھا ہے. مولا کیا دیکھا ہے؟ فلان عن دینہ و فضلہ و عبادتہ. مولا ایک شخص ہے، بڑا متدین ہے، بڑا نمازی ہے، ہر وقت تسبیح و تحلیل و تقدیس پروردگار میں مشغول رہتا ہے. فلان عن دینہ و فضلہ و عبادتہ. مولا بڑا متدین، بڑا متقی، بڑا صاحب فضل، بڑا عبادت گزار، ہر وقت عبادتوں میں مشغول. بارگاہ عصمت میں کسی کی کثرت عبادت کا ذکر ہو رہا ہے. توجہ کیجئے گا، ذرا ماحول کو، معنویت کو دیکھیں. امام اپنے اصحاب کے ساتھ درس دے رہے ہیں، شاگرد موجود ہیں، کہہ رہا ہے، راوی کہتا ہے مولا بڑا متدین، بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار، ہر وقت نمازوں میں مشغول. ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے اس کی عبادتوں کا، اس کی کثرت عبادت کا ذکر کیا، لیکن یہ بتاؤ فکیف عقلہ، اس کی کثرت عبادت کے ذکر سے پہلے یہ بتاؤ وہ عقل کے اعتبار سے کیسا ہے. راوی کہتا ہے قلت ما ادری، مولا مجھے نہیں معلوم وہ عقل کے اعتبار سے کیسا ہے. مولا کہتے ہیں خبردار، جب تک کسی کی عقل کے بارے میں نہ جان لو، اس کی عبادتوں کی کثرت کا ذکر ہمارے سامنے نہ کیا کرو. ہمارے سامنے کثرت عبادت کا ذکر نہ کیا کرو. توجہ کیجئے گا. مولا کہتے کیوں؟ مولا سے سوال کرتا ہے راوی کیوں؟ مولا کہتے ہیں اس لیے کہ اب اس روایت سے پہلے ایک بات اور، ایک روایت جو بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا کہتے ہیں خبردار کثرت عبادت کا ذکر ہمارے سامنے نہ کیا. دوسری روایت مولا کہتے ہیں لا تنظروا الی کثرت السجود والرکوع، خبردار
لوگوں کے کثرت سجود اور رکوع سے دھوکہ نہ کھا جانا. یہ نہ کہنا بڑا نمازی ہے، بڑا روزے رکھتا ہے، بڑی تلاوت قرآن کرتا ہے، ہر وقت مسجد میں رہتا ہے، ہر وقت ذکر اور تسبیح اور تحلیل اور تقدیس پروردگار میں مشغول رہتا ہے، ہر وقت نمازیں پڑھتا ہے. یہ روایت ہے عزیزو. لا تنظروا الی کثرت السجود والرکوع. خبردار، لوگوں کو کثرت سجود اور رکوع سے دھوکہ نہ کھانا. مولا کیوں؟ ربما اعتاد حتی لو ترکہ استوحش. چونکہ ممکن ہے یہ انسان نمازوں کا عادی ہو گیا ہو. ربما اعتاد، ممکن ہے یہ انسان نمازوں کا عادی ہو گیا ہو. گویا امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام عادتوں کو پسند نہیں کرتا، اسلام عبادتوں کو پسند کرتا ہے. صلوات بھیجے محمد. نماز نہیں پڑھ سکا، جماعت میں نہیں جا سکا، مسجد نہیں پہنچ سکا. مولا کہتے ہیں خبردار، اس کی نمازوں سے دھوکہ نہ کھا لینا. یہ نماز کو عبادت سمجھ کر نہیں پڑھ رہا ہے، یہ نمازوں کا عادی ہو چکا ہے. عادی ہو گیا. عادی بھی ایسا کہ اگر ایک وقت کی نماز چھوٹ جائے تو وحشت زدہ. مولا اگر نماز کے ذریعے دیداری کو نہ پرکھیں تو پھر کیسے پرکھیں؟ کیسے جانے کہ انسان مومن ہے یا نہیں؟ مولا کہتے ہیں خبردار، صرف نمازوں کو نہ دیکھنا، نمازوں کے ساتھ ایک پیمانہ بھی عطا کر رہا ہوں، پیمانہ بھی دے رہا ہوں. مولا کیا ہے، کیسے پہچانے؟ مولا کہتے ہیں صرف نمازوں کو نہ دیکھنا، بلکہ جب یہ مسجد سے باہر نکلے تو دیکھو بلندرو الی صدق اللسان و اداء الامانہ. صرف نمازوں سے دھوکہ نہ کھانا، بلکہ جب یہ مسجد سے باہر نکلے، نماز پڑھ کے سماج اور سوسائٹی میں آئے، ماحول اور محلے میں آئے، تو نمازوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا کہ جھوٹ تو نہیں بولتا، امانتوں میں خیانت تو نہیں کرتا، لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دیتا. صلوات بر محمد. گویا مولا بتانے عبادت کے ساتھ ساتھ انسان کے معاملات کو بھی دیکھو. انسان پرکھا جاتا ہے معاملات کے ذریعے سے، صرف نمازوں سے نہیں، معاملات کو بھی دیکھیں. وَلِنْظُرْ إِلَى صِدْقِ اللِّسَانِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ. دیکھو جھوٹا تو نہیں ہے، دھوکہ تو نہیں دیتا ہے، چیٹنگ تو نہیں کر رہا ہے، فراڈ تو نہیں کر رہا ہے، 100 کے 110 تو نہیں کر رہا ہے، 3-5 تو نہیں کر رہا ہے سماج میں آنے کے بعد. چونکہ یہ نماز کا اثر ہے کہ ان ساری چیزوں سے اس کے کردار کو محفوظ کرتی چلے جائے. ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد. یہی وجہ ہے مولا کہہ رہے ہیں تم نے اس کی کثرت عبادت کا ذکر ہمارے سامنے کیا، لیکن یہ بتاؤ فَكَيْفَ عَقْلُهُ. 8ویں روایت اصول کافی کی. یہ بتاؤ عقل کے اعتبار سے کیسا ہے، معرفت کے اعتبار سے کہتا ہے. راوی کہتا ہے قُلْتُ مَا أَدْرِي. مولا مجھے نہیں معلوم عقل و معرفت کے اعتبار سے کیسا ہے. مولا کہتے ہیں خبردار، جس کی عقل کے بارے میں نہ جانو اس کی کثرت عبادت کا ذکر ہمارے سامنے نہ کیا کرو. مولا کیوں؟ مولا کہتے ہیں اس لیے کہ ان الثواب علی قدر العقول. اللہ نے اپنا ثواب کھوکھلی عبادتوں کی بنیاد پر نہیں رکھا ہے، عقل و معرفت کی بنیاد پر رکھا ہے. اب یہ جملہ ہے، یہاں سے میں گریز کر کے اپنے چھوٹے بھائیوں کو ایک میسج ایام اعظام میں دینا چاہتا ہوں. چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا ثواب کثرت عبادت میں نہیں رکھا ہے، کثرت عبادت میں نہیں رکھا ہے، عقل و معرفت کی بنیاد پر رکھا ہے. عزیزو اس روایت کو سننے کے بعد ایام اعظام میں آپ کو یہ ناز نہ کرے، کوئی یہ فخر نہ کرے کہ اتنی مجلسیں کر لیں، اتنے جلوس نکال لیے، اتنے تابوت اٹھا لیے، اتنے ایام اعظام میں اتنی شرکت کی، اتنی شب بیداری، اتنے نوحے، اتنی ذاکری، اتنی خطابت. خبردار، کثرت عذاب پہ ناز نہ کرنا. کثرت سے پہلے یہ دیکھنا کہ جن مجلسوں میں گئے تھے ان میں عقلانیت کا چراغ جلا یا نہ جلا، معرفت کا دیا روشن ہوا یا روشن نہیں ہوا. کثرت پہ ناز نہیں کرنا، دیکھنا عقلانیت پائی جاتی تھی یا نہیں. اچھا عزیزو، اگر عقلانیت ہوگی، جہاں عقلانیت ہوگی وہاں اختلاف نہیں ہوگا، وہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، وہاں محلہ واریت نہیں ہوگی، وہاں انجمن بازی نہیں ہوگی، وہاں ہمارا ذاکر ان کا ذاکر، ہمارا شاعر ان کا شاعر، ہمارا نوحہ خواں ان کا نوحہ خواں، ہماری انجمن ان کی انجمن. وہاں وہ فتنے نہیں ہوں گے، وہاں وہ دشمنیاں نہیں ہوں گی، وہاں وہ اختلاف نہیں ہوگا، بلکہ جہاں عقلانیت اور معرفت ہوگی وہاں حسین ہوں گے، وہاں فاطمہ ہوں گی، وہاں عقیدت ہوگی، وہاں محبت ہوگی. ایک صلوات بھیجا محمد و آل محمد. لہذا کثرت ادا پہ غرور نہ کرنا کہ اتنی مجلسیں کر لیں، دیکھنا شمع عقل روشن ہوئی یا نہیں، معرفت کا چراغ جلا یا نہیں. عزیزو اگر عقلانیت ہٹتی ہے نا تو پھر جہالت آ جاتی ہے. جہاں عقلانیت ہٹی وہاں جہالت.
اور جب جہالت آتی ہے تو پھر جاہلانہ گفتگو، جاہلانہ مزاج اور جاہلانہ سوالات ہوتے ہیں. انہی جاہلانہ سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز افضل یا مجلس افضل. آپ نے دیکھا ہوگا ایام اعظام میں اکثر و بیشتر آپ لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں نوجوان ہمارے اکثر و بیشتر سوال کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ چونکہ عقلانیت نہیں ہے، چونکہ نہ نماز کی معرفت ہے نہ مجلس کی معرفت ہے، لہذا مجلس اور نماز کو ٹکرانے کی کوشش کر دی جاتی ہے. جاہلانہ سوال ہمارے نوجوان، مولانا صاحب خاص طور سے ایام اعظام میں نماز افضل یا مجلس افضل، مجلس افضل یا نماز افضل، نماز میں زیادہ ثواب یا مجلس میں زیادہ ثواب؟ کون ان بے وقوفوں اور احمقوں کو بتائے کہ جو حسین ہے وہی نماز ہے، جو نماز ہے وہی حسین. نہ نماز حسین سے جدا ہے نہ حسین نماز سے الگ ہے. لیکن جدھر دیکھیے یہ جاہلانہ ٹکراؤ، یہ توجہ کیجئے گا، یہ ٹکراؤ کیوں ہے؟ چونکہ عقلانیت نہیں ہے، چونکہ معرفت نہیں ہے، لہذا یہ ٹکراؤ نماز افضل یا مجلس، مجلس افضل یا نماز. آپ ذرا غور کیجئے گا، تھوڑا سا یہاں ایک پیغام کی شکل میں نوجوانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ ٹکراؤ کیوں ہو رہا ہے؟ نماز کو مجلس سے ٹکرا دیا، مجلس کو نماز سے ٹکرا دیا. اچھا آپ محسوس کیجئے گا کہ اس ٹکراؤ کو ہوا دینے میں کبھی کبھی ہمارا یہ منبر بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. جسارت نہ ہو جائے، شاعری کی شکل میں، ذاکری کی شکل میں، خطابت کی شکل میں، یہ لاشعوری طور پر دشمن کی طرف سے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا، اور ہم دشمن کا آلہ کار بن کر ان مسائل میں ایام اعظام میں الجھ جاتے ہیں. دو حصوں میں قوم تقسیم ہو جاتی ہے، منبر اس اختلاف کو ہوا دیتا ہے، ہم لڑتے رہتے ہیں، دشمن ہنستا رہتا ہے. نماز افضل یا مجلس افضل، مجلس افضل یا نماز افضل، ٹکرا دیا نماز کو مجلس سے، مجلس کو نماز سے. کون ان احمقوں کو بتائے کہ ٹکراؤ کے کچھ اصول ہوتے ہیں؟ ہر چیز کو ہر چیز سے نہیں ٹکرایا جاتا. ٹکراؤ کے کچھ اصول ہوتے ہیں. ٹکراؤ حق و باطل میں ہوتا ہے، حق کو کبھی حق سے نہیں ٹکرایا جاتا. صلوات بر محمد والے. مجلس بھی حق ہے، مجلس بھی حق ہے، نماز بھی حق ہے. اچھا آپ غور کیجئے، تجزیہ کیجئے گا سماج کا. کون لوگ یہ سوال کرتے ہیں؟ ذرا دیکھیے کس قسم کے لوگ ان مسائل میں الجھتے ہیں. آپ ذرا توجہ کیجئے گا اس ایام اعظام میں، دیکھیے گا نماز افضل یا مجلس افضل، مجلس افضل یا نماز افضل. کون یہ سوال دہراتا ہے؟ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ سوال وہی کرتا ہوگا جو یا نماز نہیں پڑھتا ہوگا یا مجلس نہیں کرتا ہوگا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کوئی سنجیدہ انسان، کوئی متین اور شریف انسان جو نمازی بھی ہو اور عزادار بھی ہو، کبھی یہ سوال آپ سے نہیں کرے گا. یا نمازی نہیں ہوگا یا عزادار نہیں ہوگا، یا نماز میں مسجد میں نہیں جاتا ہوگا یا مجلس میں نہیں آتا ہوگا. وہی اس جاہلانہ ٹکراؤ کو ہوا دینے کی کوشش کرتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ انسان اپنی بد عملی کو اپنی بد عملی کی ڈھال بناتا ہے، نماز کو یا مجلس کو. لہذا پہچاننے کی ضرورت ہے. ایک جواب اور دینا چاہتا ہوں، بڑی توجہ کیجیے گا. نماز افضل یا مجلس افضل؟ عام طور سے سوال ہوتا، میرے نوجوان جواب سن لیں، بڑا سادہ سا جواب ہے. اگر کبھی تم سے کوئی یہ سوال کرے کہ نماز افضل یا مجلس افضل، تو میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، سوال کرنے والے سے پلٹ کر یہ الٹا سوال کر لینا کہ اللہ نے تمہیں دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا کی. سوال کرنے والے سے الٹا سوال کرنا، اللہ نے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا کی، بتاؤ تمہاری داہنی آنکھ افضل ہے یا بائیں آنکھ افضل؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ داہنی افضل ہے، بائیں افضل ہے، بائیں افضل ہے، دائیں افضل ہے؟ نہیں، دونوں مساوی ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی ایک آنکھ میں کبھی کوئی کمی واقع ہو تو اسے عیب دار کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے جلدی جائیے علاج کرائیے. یہ اتنی جلدی کیا علاج کرانے کی؟ جواب ہے کہ مولانا صاحب بڑا عجیب و غریب مرض ہے، عجیب و غریب بیماری ہے، مصری بیماری ہے. آج ایک آنکھ میں لگی ہے، کل دوسری میں لگ جائے گی اگر وقت پہ علاج نہ ہوا تو. اگر وقت روحانی ڈاکٹر کے پاس چلے جایا کرو. ایک صلوات بر محمد وآل.
چونکہ معقولیت نہیں ہے، چونکہ عقلانیت نہیں ہے، چونکہ انسان معرفت سے دور ہوا، لہذا یہ جاہلانہ سوال. اور میں نے عرض کیا ہمارا ممبر بھی یہ کردار ادا کرتا ہے کبھی کبھی، شعوری طور پر یا لاشعوری، اکثر تو لاشعوری طور پر ہوتا ہے، کوئی جان کر نہیں کرتا ہے، انسان روا روی میں بہہ جاتا ہے، چونکہ معرفت نہیں ہے، چونکہ عقلانیت نہیں ہے، لہذا روا روی میں بہہ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں شاعری کی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، ذاکری اور خطابت کی دنیا میں. اب آپ ایک شعر نظروں سے گزرا، اب آپ دیکھیے، کہا گیا یا یوں کہوں کہ دلبر زہرا کے واسطے خلاق دو جہاں کی عبادت رکی رہی. لوگوں نے واہ واہ کرنا شروع کیا، نعرہ حیدری، سبحان اللہ. یہ بھی نہیں سوچا کہ کیا غضب ہوا. یا یوں کہوں کہ دلبر زہرا کے واسطے خلاق دو جہاں کی عبادت رکی رہی. کب کس نے کہا، کب کس نے کہا کہ اللہ کی عبادت رکی؟ چونکہ واقعے میں غور ہی نہیں کیا، واقعے میں تعقل ہی نہیں کیا، تفکر ہی نہیں کیا، لہذا کہہ دیا کہ خلاق دو جہاں کی عبادت رکی رہی. کاش کے واقعے میں غور کیا ہوتا تو کبھی یہ شاعری نہ کی جاتی. آپ ذرا دیکھیں واقعہ کیا ہے. نبی سجدے میں ہے، حسین پشت رسالت پر ہے. رسول سجدے میں، حسین پشت رسالت پر. کیا کیا اللہ کے رسول نے؟ نبی سجدے میں، حسین پشت رسالت پر. اللہ کے نبی نے سجدے کو طول دیا. شاعر نے کہا کہ اللہ کی عبادت رک گئی. اللہ کے نبی نے سجدے کو طول دیا، شاعر نے کہا اللہ کی عبادت رکی. کس نے کہا اللہ کی عبادت رکی؟ نبی سجدے میں، حسین پشت نبی پر. اللہ کے نبی نے سجدے کو طول دیا. یا نبی اللہ، یہ سجدے کو طول دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اشارہ کرتے حسین آپ کی پشت سے اتر جاتے، آپ جبریل سے کہتے جبریل حسین کو، بچے ہیں حسین کو آپ کی پشت سے اتار دیتے. یہ سجدے کو طول کیوں دے رہے ہیں؟ تاریخ کہتی ہے کہ آج سے پہلے 7 مرتبہ سبحان اللہ کہتے تھے رسول سجدے میں. اب جو حسین پشت رسالت پر آئے تو 7 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ سبحان اللہ کہا گیا. ابھی تک 7 مرتبہ سبحان اللہ تھا، ادھر حسین پشت رسالت پر آئے 7 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا نبی اللہ سجدے کو طول کیوں دے رہے؟ 7 کو 70 میں کیوں تبدیل کر دیا؟ عجب نہیں پیغمبر جواب دیں کہ حسین میرا نواسا میری پشت پر ہے. میں دنیا کو سجدے کو طول دے کر دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرا حسین عبادتوں میں رکاوٹ کا نہیں اضافے کا سبب بنتا ہے. صلوات بر محمد. میرا حسین عبادتوں میں رکاوٹ کا نہیں اضافے کا سبب بنتا ہے. اچھا حساس جملہ ہے، جسارت نہ ہو جائے. اگر حسین عبادتوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں تو ایام اعزاں میں مسجدیں خالی خالی کیوں نظر آتی؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. پھر ایسا کیوں ہے؟ میں آپ کے یہاں کی نہیں اپنی طرف کی بات کرتا ہوں. بعض جگہ ایام اعزاں میں جماعت نہیں ہو پاتی، مسجدیں خالی خالی ہیں. کیوں؟ شاید عقلانیت نہیں ہے، شاید معرفت نہیں ہے. جو نماز ہے وہی حسین ہے، جو حسین ہے وہی نماز ہے. نہ نماز حسین سے جدا ہے، نہ حسین نماز سے الگ ہے. بس عزیزو جب یہ ثابت ہو گیا کہ جو نماز وہی حسین، جو حسین وہی نماز، تو جس طرح مجلسیں کرتے ہو اسی طرح نماز پڑھا کرو. جس طرح نماز پڑھتے ہو اسی طرح مجلسیں کیا کرو. جتنی تعداد میں مسجدوں میں جاتے ہو اتنی ہی تعداد میں امام باڑوں میں آیا کرو. جتنی تعداد میں امام باڑوں میں جاتے ہو اتنی ہی تعداد میں مسجدوں میں جایا کرو. ایسا نہ ہو کہ مسجدیں آباد ہوں امام باڑے خالی ہوں. ایسا بھی نہ ہو کہ امام باڑے آباد ہوں مسجدیں ویران ہو جائیں. اس لیے کہ جو حسین وہی نماز، جو نماز وہی حسین. نہ حسین نماز سے جدا ہے، نہ نماز حسین سے الگ ہے. ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں بالکل آخر کلام میں. اگر نماز پڑھی، جو نماز وہی حسین، جو حسین وہی نماز، اگر نماز پڑھی مجلس نہ کی تو شاید خدا ان نمازوں کو قبول نہ کرے. یہ کہہ کر واپس کر دے کہ تم نے میری نماز تو پڑھی لیکن میرے اس حسین کی مجلس نہیں کی کہ جس نے میری نماز کو بچانے کے لیے سر قلم کروا دیا. لیکن عزیزو تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے. اگر مجلس کی نماز نہ پڑھی تو شاید حسین ان مجلسوں کو قبول نہ کریں.
یہ کہہ کر واپس کر دیں کہ تم نے میرا ماتم کیا، میری مجلس کی، میری عزاداری کی، لیکن اس نماز کو بھلا دیا کہ جس نماز کو بچانے کے لیے میں نے اکبر کا سینہ دیا، جس نماز کو بچانے کے لیے میں نے علی اصغر کا گلا قربان کیا، جس نماز کی بقا کے لیے میں نے یتیم بھتیجے کی پامالی کو قبول کیا، جس نماز کی حفاظت کے لیے میں نے عباس کے بازو قربان کر دیے، جس نماز کی بقا کے لیے میں نے اون و محمد جیسے بھانجوں کو قربان کر دیا، جس نماز کو بچانے کے لیے میں نے عصر عاشور اپنا گلا تہ خنجر رکھ دیا، جس نماز کو بچانے کے لیے میں نے زینب کی چادر قربان کر دی۔ اجرکم اللہ زادہ رو اسیری کا ایام ہیں، چند جملے مصائب کے سننے زحمت تمام کر رہا ہوں۔ جس نماز کو بچانے کے لیے میں نے زینب کی چادر کو قربان کر دیا۔ عزیز و حسین کے لیے آسان نہیں تھا زینب کی چادر کی قربانی، شاید شہداء کی قربانی حسین کے لیے آسان ہو، لیکن زینب کی چادر کی قربانی حسین کے لیے بڑا سخت امتحان ہے۔ ایک واقعہ تاریخ میں دیکھا ہے، حسین کا بچپنا ہے، حسین گھر میں اکیلے ہیں، تنہا ہیں، گوشہ خانہ میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ مولا امیر المومنین گھر میں تشریف لاتے ہیں، دیکھا چھوٹا شہزادہ مسلسل آنسو بہا رہا ہے، گوشہ خانہ میں تنہائی میں بیٹھ کر حسین آنسو بہا رہے ہیں۔ علی نے حسین کو قریب بلایا، زانو پر بٹھایا، میرے لال کیا کسی نے تجھے تکلیف پہنچائی ہے؟ میرے لال کسی نے کوئی اذیت پہنچائی ہے؟ بابا نہیں، مجھے کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی، مجھے کسی نے اذیت نہیں پہنچائی۔ میرے لال پھر کس بات پر گیریا کر رہے ہو؟ میرے لال پھر کیوں اس طرح آنسو بہا رہے ہو؟ بابا مجھے کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی، بابا ہاں میں گھر میں اکیلا بیٹھا تھا، میں تنہا بیٹھا تھا، مجھے اچانک زینب کی بے ردائی کا خیال آ گیا، مجھے اچانک زینب ام کلثوم کے بے مقنع و چادر بازاروں اور درباروں میں جانا یاد آ گیا۔ اجرکم اللہ زادہ رو حسین کے لیے بڑا سخت تھا زینب کی چادر کا امتحان، زینب کی چادر کی قربانی، لیکن حسین کہتے ہیں میں نے دین کو بچانے کے لیے، میں نے قرآن کو بچانے کے لیے، میں نے نماز کو بچانے کے لیے زینب کی چادر بھی قربان کر دی۔ اجرکم اللہ زادہ رو۔ آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ زینب نے عصر عاشور کے بعد، شام غریبہ کے بعد اسی دین کی حفاظت، بھلے ہی چادر لٹ گئی ہے، بے مقنع چادر ہے، لیکن زینب بھی حسین کی ذمہ داری کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ زینب بھی دین کی بقا کی خاطر، زینب نے ان مجلسوں کی بنیاد ڈالی ہے۔ یہ مجلسیں صرف مجلس نہیں ہے بلکہ ایک تحریک، ایک مشن ہے۔ زینب نے شام غریبہ میں ہی مجلس حسین کی بنیاد ڈال دی۔ یہ مشہور ہے کہ جب رہائی کا حکم ملا ہے شام میں، دشمن کے گھر میں زینب نے پہلی مجلس کی ہے، نہیں یہ مجلس مشہور ہے، لیکن عزیزو حقیقت یہ ہے کہ شام غریبہ میں ہی زینب نے پہلی مجلس کی ہے۔ مقتل کا جملہ ہے بکت و ابکت کل عدون، زینب خود بھی روئی ہیں اور ہر دشمن کو رلایا ہے۔ زینب جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بیٹھ کر اپنے ماں جائے کی مجلس کر رہی ہے۔ یہ شام غریبہ میں زینب کی پہلی مجلس ہے۔ واہ حسینہ واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہیں، زینب سر و سینے کو پیٹ رہی ہے، لیکن ازادہ رو اسی عالم میں ظلم کی انتہا نہیں ہوئی ہے، ظلم ختم نہیں ہوا ہے۔ زینب واہ حسینہ کی صدائیں بلند کیے ہوئے ہیں۔ اچانک فضا آتی ہے، شہزادی زینب بڑا غضب ہو گیا۔ اما فضا اس سے بڑا کیا غضب ہوگا کہ میرا ماں جایا مار ڈالا گیا۔ اے شہزادی میں نے محسوس کیا ہے ظالم اپنے گھوڑوں کی نال بندیاں کر رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ظالم شہداء کے لاشوں کو پامال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب تڑپی، بلند مقام پر آئی، کیا دیکھا؟ زمین کربلا، مقتل میں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، ادھر اشقیاء سب بستہ گھوڑوں کی نال بندیاں کیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اچانک زینب کی نگاہوں نے دیکھا، ہر کے قبیلے والے آگے بڑھے، ہم ہر کے لاشے کو پامال نہ ہونے دیں گے۔ سارے شہداء کے لاشیں اٹھا لیے گئے نا، آپ جانتے ہیں سارے شہداء کے لاشیں اٹھا لیے گئے، ہر کا لاشہ اٹھا لیا گیا، مسلم ابن اوسجہ کا لاشہ اٹھا لیا گیا، یہاں تک کہ زینب نے دیکھا حبیب کے قبیلے والے عمر سعد کے سامنے تلواریں لے کر نام سے باہر نکال کر کھڑے گئے۔ عمر سعد، حبیب
کہ تو نے حبیب کو شہید کر دیا, حبیب کا سر کاٹ کر نو کے نیزہ پر چڑھا دیا, لیکن دیکھ حبیب ہمارا رشتہ دار ہے, حبیب ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, ہم نے یہاں تک تو برداشت کیا, لیکن اب حبیب کے لاشیں کو پامال نہیں ہونے دیں گے. ایسا کیوں ہوا یا زدارو؟ سارے شہداء کے لاشیں کیوں اٹھائے گئے؟ صرف ایک غریب کا لاشا مقتل میں پڑا رہا ہے. سارے شہداء کے اس لیے کہ عربوں میں لاشے کی پامالی بڑی بے حرمتی کو مانا جاتا تھا, بڑی بے حرمتی شمار کیا جاتا تھا, لہذا سارے شہداء کے لاشوں کو اٹھا لیے گئے. جب حبیب کا لاشا اٹھا, زینب نے شکر کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیا, پالنے والے تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس لیے کہ حبیب صحابی رسول ہے, میرا ماں جایا نواز رسول ہے. ارے جب صحابی کا لاشا پامال نہ ہوا تو نواسے کا لاشا کیسے پامال ہوگا؟ لیکن عزادارو مقتل کہتا ہے ابھی زینب کا شکر ختم نہ ہوا تھا کہ زینب کی نگاہوں نے دیکھا ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر, زینب کی نگاہوں کے سامنے حسین کا لاشا پامال کر دیا گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. زادارو اسیری کا ایام ہے, ایک روایت زحمت تمام کر رہا. ایک بہن کی نگاہوں کے سامنے ایک بھائی کا جنازہ پامال کر دیا. آپ جانتے جنازہ بھی کیسا؟ جس پہ 1900 زخم لگے ہوئے تھے, جس کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو زخمی نہ ہو. ایسے بھائی کا لاشا ایک بہن کی نگاہوں کے سامنے پامال کر دیا گیا. خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے جو منظر زینب نے دیکھا ہے. عزادارو آپ نے پامالی کے مصائب ہمیشہ سنے نا, صرف کیفیت کو محسوس کر لیں کہ حسین کا لاشا کیسے پامال ہوا, حسین کے لاشے کو کس طرح پامال کیا گیا. جب لٹا ہوا قافلہ اسیر ہو کر دربار ابن زیاد میں پہنچا, ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس لشکر کے سردار کو بلایا جائے کہ جس لشکر نے حسین کے لاشے کو پامال کیا. اسید ابن مالک ملعون کو بلایا گیا. ابن زیاد کہتا ہے اسید ابن مالک, میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنے لشکر کے ساتھ حسین کے لاشے کو پامال کیا. ہاں امیر, میں نے حسین کے لاشے کو پامال کیا. ابن زیاد کہتا ہے اسید ابن مالک دیکھ, وہ حسین کی بہن زینب رسن بستہ کھڑی ہے, وہ حسین کا بیٹا سید سجاد ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں خاردار توق ہے. اے اسید ابن مالک, تو ایک بہن کے سامنے ایک مرتبہ پھر بیان کر کہ تو نے بھائی کے لاشے کو کیسے پامال کیا. اجرکم اللہ عزادارو, اجرکم اللہ. چند جملے سن لیں, زحمت تمام کر رہا ہوں. صرف تصور کریں, ایک طرف زینب رسن بستہ ہے, ایک طرف سید سجاد اسیر بنا کر کھڑے ہیں. ابن زیاد زینب و سید سجاد کے جذبات کو لہولہان کر رہا ہے, زینب کے احساسات کو زخمی کر رہا ہے. خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے, خدا کسی بہن کو ان منزلوں سے نہ گزارے جن منزلوں سے زینب کو گزرنا پڑا ہے. اسیری کے ایام, اسید ابن مالک کہتا ہے ہاں میں نے حسین کے لاشے کو پامال کیا. ابن زیاد پھر حکم دیتا ہے کہ اسید ابن مالک ایک بہن کے سامنے بتا کہ تو نے ایک بھائی کے لاشے کو کیسے پامال کیا. ظالم کہتا ہے اسید ابن مالک امیر انعام کا وعدہ کر, تو مجھے انعام کا وعدہ کر, پھر میں بتاؤں گا, ایک بہن کے سامنے بیان کروں گا کہ میں نے ایک بھائی کے لاشے کو کیسے پامال کیا ہے. انعام کا وعدہ کیا کہ میں تیرے گھوڑے کی ٹاپوں کو, میں تیرے گھوڑوں کی نالوں کو سونے اور چاندی کے سکوں سے بھر دوں گا. تو زینب کے سامنے بیان کر کہ تو نے بھائی کے لاشے کو کیسے پامال کیا. عزادارو زینب کی مصیبت کو محسوس کریں, سید سجاد کی بے کسی کا ذرا تصور کریں. ایک مرتبہ اسید ابن مالک کہتا ہے اے امیر, نحنو رضزنا الصدر بعد الزر وبکل یعبوب شدید الاس. اے امیر, ہم نے حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے, حسین کے سینے کو کچلا, حسین کی پشت کو کچلا. اے امیر, ہم نے حسین کے جسم کو اس طرح کچلا جیسے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان دانے گندم کو پیس دیا جاتا ہے. یہی تو وجہ تھی زینب نے مدینے کا رخ کیا. نانا, آپ پر آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی, نانا آپ کا نواسا سمے اسپا, میرا ماں جایا پامال, بہن تڑپتی رہی.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق محمد أنت المحمود إلهي بحق علي أنت الأعلى إلهي بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض إلهي بحق الحسن وأنت المحسن إلهي بحق الحسين وأنت قديم الإحسان إلهي بحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام اللهم إني نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وبركة في الرزق وطولا في العمر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية من كل بلاء الدنيا إلهي أعمالنا قليل وحاجاتنا كثير وأنت أعلم بصير فإنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نازہ بیگم بنت مرحوم سید اطہر حسین نقوی کی روح کو اصال فرما دیں. ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا
جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سر شمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پا سکینہ نے، ہر تماچے پا سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے میں گئی تھی خاری نمازیوں سے، محفل سجی ہوئی تھی، سر چھپاؤں کہاں، مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، میں بھی ہوں مرضیاں بنت خیر النساء، میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا، نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا، دے دے اپنی زبان، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں گا، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں گا، بابا جان میری ڈان مانگتی رہ گئی، بام و در سج گئے، جیتے جی مر گئی، حلقہ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتواں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان،
ہاتھ کانوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے ناک شانوں پہ ہے ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا بابا جان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر جھکاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر جھکاؤں کہاں شام عاشور سے شام کوفہ تلک میں نے مانگا نہیں ہے خیرات آخری تھا بیان تیری چادر بچا ایک غازی جوان مر گیا با وفا چھن گئی ہے ردا کہتی ہیں بیبیاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر جھکاؤں کہاں بابا جان یہ تیرا آخری تھا بیان تیری ہاتھ کانوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہے ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا بابا جان میرے بابا جان ہو رہی ہے سر جھکاؤں کہاں یاد عباس سر شام غریب آیات دختر حضرت شبیر ہراس آیا بے کسی کیسی آیاتی بن میں لاش پامال ہوئی جب رن میں آگ زہرا کے لگی گلشن میں یاد عباس اور اہل حرم میں خدا دستے کرم اے خدا دستے کرم اے خدا دستے کرم شام غریبا 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 قاسم و اکبر و عباس کجا رفتم دم ہائے در دشت بلا یاد شہید آیا قاسم و اکبر و عباس نہیں کچھ بھی سینے میں بجز آس نہیں اب تو جینے کی بھی کچھ آس نہیں سایہ افغان نہیں غازی کا علم میں خدا دستے کرم اے خدا دستے کرم اے خدا دستے کرم شام غریبا 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 یا کسے نیز کے آیت پہ امداد حرم ای سفینہ طرف یورش طوفایا کوئی امداد کو آئے کیوں کر کٹ گئے اکبر و عباس کے سر غم کا طوفان ہے اور یاد پدر چار جانب سے بڑھے رنج و علم میں خدا دستے کرم اے خدا دستے کرم اے خدا دستے کرم شام غریبا شام غریبا شام غریبا شام غریبا شام غریبا شام غریبا
سلیے شمر برخسار سکینہ صد ہے، یاد الطاف پدر باغ مہرما آیا. ہائے وہ پھول سے رخسار تیرے شمر نے جس پہ تماچے مارے، نیل رخسار کے دیکھے نہ گئے، رویا نیزے پہ سر شاہ امم. اے خدا دستے کرم، اے خدا دستے کرم، اے خدا دستے